بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ چونکہ پوری کتاب کے تمام لیکچرز اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، لہٰذا جس بھی چیپٹر کا آپ مطالعہ کرنا چاہیں، ہر ایک کی ویڈیو اس چیپٹر کے نام سے اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے تمام اسباق، یعنی سبق نمبر 1 سے لے کر آخری غزل تک پوری کی پوری کتاب کے MCQs کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، اور آج کی کلاس میں پوری کتاب کے تمام کثیر الانتخابی سوالات، نہ صرف وہ کہ جو مشقی سوالات کے حصے میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اسباق میں سے اور شاعر کے تعارف کے حوالے سے مختلف کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs آپ کو اس ایک ویڈیو میں مل جائیں گے، تاکہ اگر آپ کو امتحانات کی تیاری کے لیے کثیر الانتخابی سوالات کی تیاری کرنی ہو تو ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو تمام کے تمام سوالات کا جواب مل جائے، تمام کے تمام کثیر الانتخابی سوالات کا جواب مل سکے۔ تو آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن امتحانات کی تیاری کے حوالے سے بہت ہی اہم ویڈیو ہے، لہذا شروع سے آخر تو چلتے ہیں سبق کے آغاز کی طرف۔ جماعت نحم کی اردو لازمی کے کثیر الانتخابی سوالات میں سے پہلا سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا پہلا MCQs نصاب میں شامل سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف ہیں۔ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی۔ اس کے بعد دوسرا سوال، مولانا شبلی نعمانی نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں، یعنی یہ سوال آپ کے پاس MCQs میں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، اور جس طرح سے پہلے بیان کیا گیا ہے اس طرح سے بھی آ سکتا ہے۔ تو جواب دونوں کا ایک ہی رہے گا، لیکن سوال کا انداز تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے مولانا شبلی نعمانی نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں۔ آپشن نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن نمبر 2 امید کی خوشی، آپشن نمبر 3 شہید، آپشن نمبر 4 نظریہ پاکستان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 اخلاق نبوی۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق اخلاق نبوی سے ماخوذ ہے۔ آپشن نمبر 1 میرات العروس، آپشن نمبر 2 مضامین سر سید، آپشن نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مولانا شبلی نعمانی کی یہ کتاب سیرت النبی ہے جس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 سے ماخوذ یہ سبق نصابی کتاب میں شامل ہے۔ آپشن نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن نمبر 2 قومی ہمدردی، آپشن نمبر 3 امید کی خوشی، آپشن نمبر 4 شہید۔ درست جواب ہے آپشن نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچواں MCQs ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تصنیف ہے۔ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، آپشن نمبر 3 علامہ محمد اقبال، آپشن نمبر 4 مولانا شبلی نعمانی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مولانا شبلی نعمانی۔ اس کے بعد چھٹا MCQs ہے شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، آپشن نمبر 3 علامہ محمد اقبال، آپشن نمبر 4 مولانا شبلی نعمانی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مولانا شبلی نعمانی۔ اس کے بعد سوال ہے ترکی کے سلطان نے شبلی نعمانی کو عطا کیا۔ آپشن نمبر 1 شمس العلماء کا خطاب، آپشن نمبر 2 تمغائے مجیدی، آپشن نمبر 3 شاعر مشرق کا لقب، آپشن نمبر 4 جواد الدولہ کا خطاب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 شمس العلماء کا خطاب۔ اگلا سوال ہے الفاروق
المامون اور الغزالی ان کی تصانیف ہیں، یعنی ان کی کتابیں ہیں۔ آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 2 الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست آپشن ہے آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی۔ اگلا سوال ہے، ان سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یعنی کمالات تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں؟ آپشن نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 4 ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم اتنے برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے؟ آپشن نمبر 1 20 سال، آپشن نمبر 2 33 سال، آپشن نمبر 3 25 سال، آپشن نمبر 4 27 سال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 33 سال۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، یہاں سے آئی سفارت کی مہمانداری کے تمام کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس انجام دیے؟ آپشن نمبر 1 طائف، آپشن نمبر 2 شام، آپشن نمبر 3 روم، آپشن نمبر 4 نجاشی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 نجاشی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، عتبان بن مالک تھے؟ آپشن نمبر 1 اصحاب بدر، آپشن نمبر 2 اصحاب احد، آپشن نمبر 3 اصحاب حدیبیہ، آپشن نمبر 4 اصحاب کہف۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 اصحاب بدر۔ اس کے بعد سوال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں؟ آپشن نمبر 1 15 برس، آپشن نمبر 2 20 برس، آپشن نمبر 3 25 برس، آپشن نمبر 4 30 برس۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 25 برس۔ اس کے بعد سوال ہے، سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ آپشن نمبر 1 پہلے خود سلام کرنے کا، آپشن نمبر 2 اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، آپشن نمبر 3 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، آپشن نمبر 4 نرم لہجے میں بات کرنے کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ اس کے بعد سوال ہے، جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے؟ آپشن نمبر 1 محبت کی وجہ سے، آپشن نمبر 2 رشتہ داری کی وجہ سے، آپشن نمبر 3 دوستی کی وجہ سے، آپشن نمبر 4 مروت کی وجہ سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 محبت کی وجہ سے۔ اس کے بعد سوال ہے، سعد بن عبادہ کے صاحبزادے کا نام تھا؟ آپشن نمبر 1 قیس، آپشن نمبر 2 خالد، آپشن نمبر 3 عمر، آپشن نمبر 4 ابو قتادہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 قیس۔ اس کے بعد سوال ہے، مصافحہ کرنے کا مطلب ہے؟ آپشن نمبر 1 سلام کرنا، آپشن نمبر 2 گلے ملنا، آپشن نمبر 3 مسکرا کے ملنا، آپشن نمبر 4 ہاتھ ملانا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مسکرا کے ملنا۔ اس کے بعد سوال ہے، ابو شعیب کے غلام کی بازار میں دکان تھی؟ آپشن نمبر 1 گوشت کی، آپشن نمبر 2 سبزی کی، آپشن نمبر 3 پھلوں کی، آپشن نمبر 4 پھولوں کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 گوشت کی۔ اس کے بعد کتاب میں موجود سبق نمبر 2 جس کا نام ہے امید کی خوشی، اس کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نصاب میں شامل سبق امید کی خوشی کے مصنف ہیں؟ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان۔ اسی طرح سے یہ سوال اس انداز سے بھی آ سکتا ہے، سر سید احمد خان نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں؟ آپشن نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن نمبر 2 امید کی خوشی، آپشن نمبر 3 شہید، آپشن نمبر 4 نظریہ پاکستان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 امید کی خوشی۔ اس کے بعد سوال ہے، نصاب میں شامل سبق امید کی خوشی ماخوذ ہے؟ آپشن نمبر 1 میرات العروس سے، آپشن نمبر 2 مضامین سر سید سے، آپشن نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2
مضامین سر سید سے۔ اس کے بعد سوال ہے مضامین سر سید سے ماخوذ یہ سبق نصابی کتاب میں شامل ہے۔ آپشن نمبر 1 امید کی خوشی، آپشن نمبر 2 قومی ہمدردی، آپشن نمبر 3 شہید، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 قومی ہمدردی۔ اس کے بعد سوال ہے آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ آپشن نمبر 1 مولانا محمد حسین آزاد، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 سر سید احمد خان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 سر سید احمد خان۔ اس کے بعد اگلا سوال انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا۔ آپشن نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن نمبر 2 امید کی خوشی، آپشن نمبر 3 شہید، آپشن نمبر 4 نظریہ پاکستان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 امید کی خوشی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق امید کی خوشی ماخوذ ہے۔ آپشن نمبر 1 میرات العروس سے، آپشن نمبر 2 مضامین سر سید سے، آپشن نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مضامین سر سید سے۔ اس کے بعد سوال ہے مضامین سر سید سے ماخوذ یہ سبق نصابی کتاب میں شامل ہے۔ آپشن نمبر 1 امید کی خوشی، آپشن نمبر 2 قومی ہمدردی، آپشن نمبر 3 شہید، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 قومی ہمدردی۔ اس کے بعد سوال ہے آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان۔ اس کے بعد سوال ہے سر سید نے مسلمانوں کے لیے یہاں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ آپشن نمبر 1 دہلی، آپشن نمبر 2 لاہور، آپشن نمبر 3 لکھنؤ، آپشن نمبر 4 علی گڑھ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 علی گڑھ، یعنی علی گڑھ میں سر سید احمد خان نے ایک اسکول قائم کیا جو بعد میں ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گئی۔ اس کے بعد سوال ہے بہادر شاہ ظفر نے ان کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 علامہ محمد اقبال، آپشن نمبر 4 مولانا شبلی نعمانی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان۔ اس کے بعد سوال ہے انگریزوں نے سر سید احمد خان کو یہ خطاب دیا۔ آپشن نمبر 1 شمس العلماء کا خطاب، آپشن نمبر 2 شفائے مجیدی، آپشن نمبر 3 سر کا خطاب، آپشن نمبر 4 جواد الدولہ کا خطاب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 سر کا خطاب۔ اس کے بعد سوال ہے آثار السنادید ان کی تصانیف ہیں۔ آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان۔ اس کے بعد سوال ہے اردو ادب میں جدید نثر کے بانی ہیں۔ آپشن نمبر 1 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 3 محمد حسین آزاد، آپشن نمبر 4 سر سید احمد خان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 سر سید احمد خان۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ ہی سے ہر رنج میں آسودگی ہے۔ یہ عبارت اس سبق سے لی گئی ہے۔ آپشن نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن نمبر 2 قومی ہمدردی، آپشن نمبر 3 امید کی خوشی، آپشن نمبر 4 نظریہ پاکستان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 امید کی خوشی۔ اس کے بعد سوال ہے امید کی خوشی ایک ہے۔ آپشن نمبر 1 مضمون، آپشن نمبر 2 کہانی، آپشن نمبر 3 افسانہ، آپشن نمبر 4 ڈرامہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مضمون۔ اس کے بعد سوال ہے انگریزوں نے سر سید احمد خان کو یہ خطاب دیا۔ آپشن نمبر 1 شمس العلماء کا خطاب، آپشن نمبر 2 شفائے مجیدی، آپشن نمبر 3 سر کا خطاب، آپشن نمبر 4 جواد الدولہ کا خطاب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 سر کا خطاب۔ اس کے بعد سوال ہے خطبات احمدیہ ان کی تصانیف ہیں۔
آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان۔ اسی طرح سے کتاب میں موجود سبق نمبر 3، اس کا نام ہے قومی ہمدردی۔ پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق قومی ہمدردی کے مصنف ہیں۔ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد سوال ہے مولانا الطاف حسین حالی نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں، یعنی یہ سوال اس انداز سے بھی آ سکتا ہے۔ آپشن نمبر 1 اخلاق نبوی، آپشن نمبر 2 امید کی خوشی، آپشن نمبر 3 شہید، آپشن نمبر 4 قومی ہمدردی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 قومی ہمدردی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے نصاب میں شامل سبق قومی ہمدردی ماخوذ ہے۔ آپشن نمبر 1 میرات العروس، آپشن نمبر 2 کلیات نصر حالی، آپشن نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 کلیات نصر حالی۔ اس کے بعد سوال ہے مشہور مسدس مد و جزر اسلام ان کی تصنیف ہے۔ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق قومی ہمدردی کلیات نصر حالی کی اس جلد سے ماخوذ ہے۔ آپشن نمبر 1 جلد اول، آپشن نمبر 2 جلد دوم، آپشن نمبر 3 جلد سوم، آپشن نمبر 4 جلد چہارم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 جلد دوم۔ اس کے بعد سوال ہے شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 علامہ اقبال، آپشن نمبر 4 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ شمس العلماء خطاب مولانا شبلی نعمانی کا بھی ہے اور مولانا الطاف حسین حالی کا بھی ہے، لیکن جب یہ سوال امتحانات میں اگر آتا ہے تو آپشن جو ہیں وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوں گے، یا تو مولانا شبلی نعمانی ہوں گے یا مولانا الطاف حسین حالی ہوں گی۔ تو اگر مولانا الطاف حسین حالی کا نام ہوگا تو وہاں پر مولانا شبلی نعمانی کا نام نہیں ہوگا، اور جہاں مولانا شبلی نعمانی کا آپشنس میں نام ہوگا وہاں پھر مولانا الطاف حسین حالی کا نام نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 علامہ اقبال، آپشن نمبر 4 مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد سوال ہے حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید ان کی تصانیف ہیں۔ آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد سوال ہے ہمدردی ایک خاصیت ہے۔ آپشن نمبر 1 قدرتی، آپشن نمبر 2 مصنوعی، آپشن نمبر 3 نمائشی، آپشن نمبر 4 تجارتی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 قدرتی۔ اس کے بعد سوال ہے ہمدردی کا لفظ اس زبان کے 2 کلموں سے مرکب ہے۔ آپشن نمبر 1 اردو، آپشن نمبر 2 عربی، آپشن نمبر 3 سنسکرت، آپشن نمبر 4 فارسی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 فارسی۔ اس کے بعد سوال ہے اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ آپشن نمبر 1 پرندے، آپشن نمبر 2 انسان، آپشن نمبر 3 چوپائے، آپشن نمبر 4 فرشتے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 انسان۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہمدردی کی، آپشن نمبر 2 خود غرضی کی، آپشن نمبر 3 مجبوری کی، آپشن نمبر 4 دوستی کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ہمدردی کی۔ اس کے بعد سوال ہے قوم ایک مثال رکھتی ہے۔ آپشن نمبر 1 درخت کی، آپشن نمبر 2 زمین کی، آپشن نمبر 3 پانی کی، آپشن نمبر 4 ہوا کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 درخت کی۔ اس کے بعد سوال ہے زمانہ بھی ہم کو طرح طرح سے مائل کر رہا ہے۔ آپشن نمبر 1 دوستی کی طرف، آپشن نمبر 2 ہمدردی کی طرف، آپشن نمبر 3 مروت کی طرف، آپشن نمبر 4 زندگی کی طرف۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ہمدردی کی طرف۔ کتاب میں موجود اگلا سبق رشتہ ناتا، اس کے MCQs میں پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق رشتہ ناتا کے مصنف ہیں۔ آپشن نمبر 1 سر سید، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی،
آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق رشتہ ناتا ماخوذ ہے۔ آپشن نمبر 1 میرات العروس، آپشن نمبر 2 مضامین سر سید، آپشن نمبر 3 مقالات محمد حسین آزاد، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مقالات محمد حسین آزاد۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق رشتہ ناتا مقالات محمد حسین آزاد کی اس جلد سے ماخوذ ہے۔ آپشن نمبر 1 جلد اول، آپشن نمبر 2 جلد دوم، آپشن نمبر 3 جلد سوم، آپشن نمبر 4 جلد چہارم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 جلد دوم۔ اس کے بعد سوال ہے آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 مولانا محمد حسین آزاد، آپشن نمبر 4 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کے بعد سوال ہے آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری اور قصص ہند ان کی تصانیف ہیں۔ آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کے بعد سوال ہے ان کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ آپشن نمبر 1 امام مسجد، آپشن نمبر 2 حافظ قرآن، آپشن نمبر 3 استاد، آپشن نمبر 4 عالم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 استاد۔ اس کے بعد سوال ہے رشتہ ایک پیوند ہے۔ آپشن نمبر 1 خدائی، آپشن نمبر 2 دنیاوی، آپشن نمبر 3 لازمی، آپشن نمبر 4 مصنوعی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 خدائی۔ اس کے بعد سوال ہے بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ آپشن نمبر 1 بہن بھائی کو، آپشن نمبر 2 دوستوں کو، آپشن نمبر 3 ماں باپ کو، آپشن نمبر 4 پڑوسیوں کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ماں باپ کو۔ اس کے بعد سوال ہے دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں۔ آپشن نمبر 1 نظارے، آپشن نمبر 2 رشتے، آپشن نمبر 3 احکامات، آپشن نمبر 4 مزے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 رشتے۔ اس کے بعد سوال ہے رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 قانون فلسفہ، آپشن نمبر 2 قانون شہادت، آپشن نمبر 3 قانون کیمیا، آپشن نمبر 4 قانون ادب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 قانون ادب۔ اس کے بعد سوال ہے بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 خدا کی خوشنودی، آپشن نمبر 2 دنیا کی دولت، آپشن نمبر 3 عزت دار ملازمت، آپشن نمبر 4 دنیا کی نعمتیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 خدا کی خوش۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے نظریہ پاکستان۔ اس کا پہلا سوال ہے مسلمانوں کا شیوا ہے۔ آپشن نمبر 1 رواداری، آپشن نمبر 2 حسن سلوک، آپشن نمبر 3 تکبر، آپشن نمبر 4 دھوکہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 رواداری۔ اس کے بعد سوال ہے شاہ جہاں کے بیٹے کا نام تھا۔ آپشن نمبر 1 اکبر، آپشن نمبر 2 بابر، آپشن نمبر 3 جہانگیر، آپشن نمبر 4 اورنگزیب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 اورنگزیب۔ اگلا سوال ہے اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپشن نمبر 1 شاہ اسماعیل شہید، آپشن نمبر 2 شاہ ولی اللہ، آپشن نمبر 3 حضرت مجدد الفسانی، آپشن نمبر 4 محدث دہلوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 حضرت مجدد الفسانی۔ اگلا سوال ہے میسور کے سلطان حیدر علی کے بیٹے کا نام تھا۔ آپشن نمبر 1 میر جعفر، آپشن نمبر 2 میر صادق، آپشن نمبر 3 سلطان ٹیپو، آپشن نمبر 4 سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 سلطان ٹیپو۔ اگلا سوال ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کے پوتے تھے۔ آپشن نمبر 1 شاہ اسماعیل شہید، آپشن نمبر 2 سید سلیمان ندوی، آپشن نمبر 3 احمد رضا بریلوی، آپشن نمبر 4 بابا فرید گنج شکر۔ درست جواب ہے شاہ اسماعیل شہید۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد اس سن میں ڈالی۔ آپشن نمبر 1 1857 عیسوی، آپشن نمبر 2 1885 عیسوی، آپشن نمبر 3 1858 عیسوی، آپشن نمبر 4 1881 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 1885 عیسوی۔ اس کے بعد سوال ہے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ آپشن نمبر 1 محسن الملک، آپشن نمبر 2 مولانا قاسم نانوتوی، آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 4 سید سلیمان ندوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مولانا قاسم نانوتوی۔
اس کے بعد سوال ہے تقسیم ہند سے قبل مسلمانوں کی سیاسی جماعت کا نام تھا؟ آپشن نمبر 1 کانگریس، آپشن نمبر 2 مسلم لیگ، آپشن نمبر 3 لوک سبھا، آپشن نمبر 4 اسلامی لیگ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مسلم لیگ۔ اگلا سوال ہے کل ہند مسلم لیگ کے بانی تھے؟ آپشن نمبر 1 نواب وقار الملک، آپشن نمبر 2 فضل الحق، آپشن نمبر 3 علامہ اقبال، آپشن نمبر 4 محسن الملک۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 محسن الملک۔ اس کے بعد سوال ہے کل ہند مسلم لیگ سن 1906 عیسوی میں قائم ہوئی؟ آپشن نمبر 1 پٹنہ میں، آپشن نمبر 2 بنگال میں، آپشن نمبر 3 ڈھاکہ میں، آپشن نمبر 4 لکھنؤ میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے قرارداد پاکستان اس سن میں پیش کی گئی؟ آپشن نمبر 1 23 مارچ 1940 عیسوی، آپشن نمبر 2 30 مارچ 1930 عیسوی، آپشن نمبر 3 23 مارچ 1935 عیسوی، آپشن نمبر 4 15 مارچ 1945 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 23 مارچ 1940 عیسوی۔ اس کے بعد سوال ہے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی بنیادیں ہیں؟ آپشن نمبر 1 2، آپشن نمبر 2 5، آپشن نمبر 3 4، آپشن نمبر 4 7۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 2۔ اگلا سوال ہے مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت پر قائم ہے؟ آپشن نمبر 1 لا الہ الا اللہ پر، آپشن نمبر 2 جغرافیائی حدود پر، آپشن نمبر 3 نسلی بنیاد پر، آپشن نمبر 4 خاندانی بنیاد پر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 لا الہ الا اللہ پر۔ اگلا سوال ہے پاکستان مارز وجود میں آیا؟ آپشن نمبر 1 14 اگست 1947 عیسوی، آپشن نمبر 2 15 اگست 1940 عیسوی، آپشن نمبر 3 25 اگست 1930 عیسوی، آپشن نمبر 4 14 اگست 1933 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 14 اگست 1947 عیسوی۔ اس کے بعد سوال ہے نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو مملکت بنانا ہے؟ آپشن نمبر 1 شاندار پرعظمت، آپشن نمبر 2 اسلامی اور فلاحی، آپشن نمبر 3 مستحکم اور توانا، آپشن نمبر 4 تعصب سے پاک۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 اسلامی اور۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں موجود غلام مصطفیٰ خان کا مضمون ہے؟ آپشن نمبر 1 جہانگیر۔ اس کے بعد سوال ہے اس بادشاہ کی بے جا رواداری سے کافرانہ طور طریقے حکومتی امور میں داخل ہوئے؟ آپشن نمبر 1 بابر، آپشن نمبر 2 اکبر، آپشن نمبر 3 اورنگزیب، آپشن نمبر 4 بہادر شاہ ظفر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 اکبر۔ اگلا سوال ہے آخری دور اکبری میں اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے؟ آپشن نمبر 1 داتا گنج بخش، آپشن نمبر 2 شاہ ولی اللہ، آپشن نمبر 3 سید اسماعیل شہید، آپشن نمبر 4 مجدد الفسانی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مجدد الفسانی۔ اس کے بعد سوال ہے ان بزرگ کے اثر سے شاہ جہاں اور اورنگزیب خادم دین بنے؟ آپشن نمبر 1 بابا فرید، آپشن نمبر 2 اکبر، آپشن نمبر 3 شاہ جہاں، آپشن نمبر 4 جہانگیر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 شاہ جہاں۔ اس کے بعد سوال ہے اس بادشاہ کے زمانے میں مجدد الفسانی نے قید کی زندگی گزاری؟ آپشن نمبر 1 بابا فرید، آپشن نمبر 2 خواجہ زکریا ملتانی، آپشن نمبر 3 شاہ جہان، آپشن نمبر 4 جہانگیر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 شاہ جہان۔ اس کے بعد سوال ہے مغلیہ سلطنت کا زوال اس بادشاہ کی وفات کے بعد ہوا؟ آپشن نمبر 1 جہانگیر، آپشن نمبر 2 ہمایوں، آپشن نمبر 3 اورنگزیب عالمگیر، آپشن نمبر 4 شاہ جہان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 شاہ جہان۔ اس کے بعد سوال ہے سلطان حیدر علی اور بیٹا ٹیپو سلطان یہاں کے حکمران تھے؟ آپشن نمبر 1 بنگال، آپشن نمبر 2 حیدرآباد، آپشن نمبر 3 میسور، آپشن نمبر 4 میرٹھ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 میسور۔ اس کے بعد سوال ہے مسلمانوں نے اس سن میں جنگ آزادی کی کوشش کی؟ آپشن نمبر 1 1854 عیسوی میں، آپشن نمبر 2 1855 عیسوی، آپشن نمبر 3 1856 عیسوی، آپشن نمبر 4 1857 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 1857 عیسوی۔ اس کے بعد سوال ہے اس زمانے میں انہوں نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا؟ آپشن نمبر 1 حضرت مجدد الفسانی، آپشن نمبر 2 سر سید، آپشن نمبر 3 ابوالکلام آزاد، آپشن نمبر 4 علامہ اقبال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 علامہ اقبال۔ اس کے بعد سوال ہے اس شہر میں مسلم لیگ قائم ہوئی؟ آپشن نمبر 1 ڈھاکہ، آپشن نمبر 2 دہلی، آپشن نمبر 3 لکھنؤ، آپشن نمبر 4 لاہور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ڈھاکہ۔ اس کے بعد سوال ہے پہلی جنگ عظیم میں ان سے انگریزوں کا مقابلہ ہوا؟ آپشن نمبر 1 امریکہ، آپشن نمبر 2 جرمنی، آپشن نمبر 3 روس، آپشن نمبر 4 چین۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 جرمنی۔ اس کے بعد سوال ہے پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا؟ آپشن نمبر 1 لبنان، آپشن نمبر 2 جرمنی، آپشن نمبر 3 ترکی، آپشن نمبر 4 ایران۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ترکی۔ اس کے بعد سوال ہے
ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان کو سمجھتے تھے؟ آپشن نمبر 1 بادشاہ، آپشن نمبر 2 حکمران، آپشن نمبر 3 خلیفہ اسلام، آپشن نمبر 4 امیر سلطان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 خلیفہ اسلام۔ اس کے بعد سوال نظریہ پاکستان کے سبق میں ان شاعر کے اشعار شامل ہیں؟ آپشن نمبر 1 غالب، آپشن نمبر 2 فیض، آپشن نمبر 3 علامہ اقبال، آپشن نمبر 4 مولانا ظفر علی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 علامہ اقبال۔ اس کے بعد سوال ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے؟ آپشن نمبر 1 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، آپشن نمبر 2 حضرت مجد علی افسانی، آپشن نمبر 3 مولانا شوکت علی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد علی جوہر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 حضرت مجدد علی افسانی۔ اس کے بعد سوال ہے ہندوؤں نے انگریزوں کے مقابلے میں قائم کی؟ آپشن نمبر 1 انگریزی زبان، آپشن نمبر 2 فارسی زبان، آپشن نمبر 3 سنسکرت زبان، آپشن نمبر 4 ہندی زبان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ہندی زبان۔ اس کے بعد سوال ہے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی؟ آپشن نمبر 1 1908 عیسوی، آپشن نمبر 2 1911 عیسوی، آپشن نمبر 3 1912 عیسوی، آپشن نمبر 4 1923 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 1911 عیسوی۔ اس کے بعد سوال نظریہ پاکستان کا مقصد ہے؟ آپشن نمبر 1 اسلامی اصولوں کی ترویج کرنا، آپشن نمبر 2 سیاست کرنا، آپشن نمبر 3 اصلاحی و فلاحی مملکت بنانا، آپشن نمبر 4 اسلامی اصولوں کو یاد کرنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 اصلاحی و فلاحی مملکت بنانا۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے؟ آپشن نمبر 1 اپنے لیے، آپشن نمبر 2 دوستوں کے لیے، آپشن نمبر 3 پڑوسیوں کے لیے، آپشن نمبر 4 پاکستان کے لیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 پاکستان۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے مصنف ہیں؟ آپشن نمبر 1 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر 2 مولانا محمد حسین آزاد، آپشن نمبر 3 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 4 مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا ماخوذ ہے؟ آپشن نمبر 1 میرات العروس، آپشن نمبر 2 مضامین سر سید، آپشن نمبر 3 مقالات محمد حسین آزاد، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 میرات العروس۔ تیسرا سوال ہے اردو کے پہلے ناول نگار ہیں؟ آپشن نمبر 1 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 2 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر 3 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 4 منشی پریم چند۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد سوال ہے اصغری نے اس کو پڑھانے کی حامی بھری؟ آپشن نمبر 1 جمال آرا، آپشن نمبر 2 حسن آرا، آپشن نمبر 3 اکبری، آپشن نمبر 4 شاہ زمانی بیگم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 حسن آرا۔ اس کے بعد سوال ہے فتح اللہ خان نے اندور میں املا خرید کی؟ آپشن نمبر 1 سینکڑوں روپے کی، آپشن نمبر 2 ہزاروں روپے کی، آپشن نمبر 3 لاکھوں روپے کی، آپشن نمبر 4 اربوں روپے کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ہزاروں روپے کی۔ اس کے بعد سوال ہے میرات العروس ان کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد سوال ہے شمس العلماء ان کا خطاب تھا؟ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، آپشن نمبر 3 علامہ محمد اقبال، آپشن نمبر 4 ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد سوال ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا سب سے پہلا ناول ہے؟ آپشن نمبر 1 فسانہ مبتلا، آپشن نمبر 2 میرات العروس، آپشن نمبر 3 ابن الوقت، آپشن نمبر 4 رویائے صادقہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 میرات العروس۔ اس کے بعد سوال ہے توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات الناش ان کی تصانیف ہیں؟ آپشن نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 2 الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ اس کے بعد سوال ہے شاہ زمانی بیگم اس محلے میں رہتی تھیں جس میں اس کا میکہ تھا؟ آپشن نمبر 1 جمال آرا، آپشن نمبر 2 حسن آرا، آپشن نمبر 3 اکبری، آپشن نمبر 4 اصغری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 اصغری۔ اس کے بعد سوال ہے شاہ زمانی بیگم اتری؟ آپشن نمبر 1 پالکی سے، آپشن نمبر 2 رکشے سے، آپشن نمبر 3 بگھی سے، آپشن نمبر 4 گھوڑے سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 پالکی سے۔ اس کے بعد سوال ہے محمد فضل کی چھوٹی بہو تھی؟ آپشن نمبر 1 کامچور، آپشن نمبر 2 کم عقل، آپشن نمبر 3 عمر رسیدہ، آپشن نمبر 4 پڑھی لکھی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 پڑھی لکھی۔ اس کے بعد سوال ہے سلطانہ بیگم چلتے ہوئے عسکری بیگم کو دینے لگیں؟ آپشن نمبر 1 اشرفی، آپشن نمبر 2 بریانی، آپشن نمبر 3 کپڑے، آپشن نمبر 4 مٹھائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 اشرفی۔
اس کے بعد سوال ہے دیانت قاب میں بھر لائی. آپشن نمبر 1 نقطیاں، آپشن نمبر 2 اشرفیاں، آپشن نمبر 3 کھیر، آپشن نمبر 4 روٹیاں. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 نقطیاں. اس کے بعد سبق کا نام ہے بوڑھی کاکی. اس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی کے مصنف ہیں. آپشن نمبر 1 ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 منشی پریم چند، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 منشی پریم چند. اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی ماخوذ ہے. آپشن نمبر 1 میرات العروس، آپشن نمبر 2 پریم چند کے منتخب افسانے، آپشن نمبر 3 لوک کہانیاں، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 پریم چند کے منتخب افسانے. اس کا تیسرا سوال ہے ان کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. آپشن نمبر 1 مرزا فرت اللہ بیگ، آپشن نمبر 2 مرزا ادیب، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر 4 منشی پریم چند. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 منشی پریم چند. اس کے بعد سوال ہے بوڑھی کاکی میں اس کے سوا کوئی حص باقی نہ تھی. آپشن نمبر 1 دیکھنے کی، آپشن نمبر 2 ذائقہ کی، آپشن نمبر 3 سننے کی، آپشن نمبر 4 سونگھنے کی. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ذائقہ کی. اس کے بعد سوال ہے سارے گھر میں اس کو بوڑھی کاکی سے محبت تھی. آپشن نمبر 1 سکھرام، آپشن نمبر 2 بدرام، آپشن نمبر 3 روپا، آپشن نمبر 4 لا. اگلا سوال ہے بوڑھی کاکی کھانا چاہتی تھی. آپشن نمبر 1 نقطیاں، آپشن نمبر 2 لڈو، آپشن نمبر 3 پوری، آپشن نمبر 4 حلوہ. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 پوری. اس کے بعد سوال ہے پریم بتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی، سوز وطن، زاد راہ، واردات اور چوگان ہستی ان کی تصانیف ہیں. آپشن نمبر 1 مرزا ادیب، آپشن نمبر 2 منشی پریم چند، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 منشی پریم چند. اس کے بعد سوال ہے بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے. آپشن نمبر 1 طفولت کا، آپشن نمبر 2 بچپن کا، آپشن نمبر 3 بلوغت کا، آپشن نمبر 4 جوانی کا. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 بچپن کا. اس کے بعد سوال ہے بڑھیا کے جوان بیٹے مر گئے تھے. آپشن نمبر 1 5، آپشن نمبر 2 6، آپشن نمبر 3 7، آپشن نمبر 4 8. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 7. اس کے بعد سوال ہے بدرام آدمی تھے. آپشن نمبر 1 چالاک، آپشن نمبر 2 مکار، آپشن نمبر 3 نیک، آپشن نمبر 4 بے وقوف. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 نیک. اس کے بعد سوال ہے روپا سو رہی تھی. آپشن نمبر 1 آنگن میں، آپشن نمبر 2 کوٹھی میں، آپشن نمبر 3 کمرے میں، آپشن نمبر 4 برآمدے میں. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 آنگن میں. اس کے بعد سوال ہے بدرام کی چھوٹی لڑکی تھی. آپشن نمبر 1 منچلی، آپشن نمبر 2 لاڈلی، آپشن نمبر 3 زدی، آپشن نمبر 4 چنچل. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 لاڈلی. اگلا سبق ہے سیانہ بادشاہ، جس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق سیانہ بادشاہ کے مصنف ہیں. آپشن نمبر 1 مرزا ادیب، آپشن نمبر 2 مرزا فرحت اللہ بیگ، آپشن نمبر 3 ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ. اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق سیانہ بادشاہ ماخوذ ہے. آپشن نمبر 1 میرات العروس، آپشن نمبر 2 مٹی کا دیا، آپشن نمبر 3 مضامین سر سید، آپشن نمبر 4 لوک کہانیاں. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 لوک کہانیاں. اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق سیانہ بادشاہ لوک کہانیاں کے اس حصہ سے ماخوذ ہے. آپشن نمبر 1 حصہ اول، آپشن نمبر 2 حصہ دوم، آپشن نمبر 3 حصہ سوم، آپشن نمبر 4 حصہ چہارم. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 حصہ دوم. اس کے بعد سوال ہے لوک کہانیاں ان کی تصنیف ہے. آپشن نمبر 1 منشی پریم چند، آپشن نمبر 2 ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، آپشن نمبر 3 مرزا ادیب، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ. اس کے بعد سوال ہے انہوں نے علامہ علیہ قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا. آپشن نمبر 1 ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، آپشن نمبر 2 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، آپشن نمبر 3 علامہ محمد اقبال، آپشن نمبر 4 مولانا شبلی نعمانی. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ. اس کے بعد سوال ہے ایک میں صرف مٹھی بھر ڈیش پڑی ہے. آپشن نمبر 1 ریت، آپشن نمبر 2 دال، آپشن نمبر 3 مٹی، آپشن نمبر 4 گندم. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مٹی. اس کے بعد سوال ہے انہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے لکھے. آپشن نمبر 1 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 3 ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ.
اگلا سوال ہے ایک ساہوکار کے ڈیش بیٹے تھے؟ آپشن نمبر 1 3، آپشن نمبر 2 4، آپشن نمبر 3 5، آپشن نمبر 4 6۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 4۔ اس کے بعد سوال ہے 4 دیگیں ڈیش پایوں کے نیچے دفن ہیں؟ آپشن نمبر 1 پلنگ کے، آپشن نمبر 2 چارپائی کے، آپشن نمبر 3 کرسی کے، آپشن نمبر 4 میز کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 چارپائی کے۔ اس کے بعد سوال ہے ہر ایک نے ڈیش کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا؟ آپشن نمبر 1 اتحاد، آپشن نمبر 2 جھگڑا، آپشن نمبر 3 قرآن دازی، آپشن نمبر 4 یکجہتی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 قرآن دازی۔ اس کے بعد سبق کا نام ہے شہید، جس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق شہید کے مصنف ہیں؟ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 3 مرزا ادیب، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مرزا ادیب۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق شہید ماخوذ ہے؟ آپشن نمبر 1 میرات الروس، آپشن نمبر 2 مضامین سر سید، آپشن نمبر 3 لوک کہانیاں، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق شہید ادبی طور پر ہے؟ 1 آپشن نمبر 1 افسانہ، آپشن نمبر 2 ڈرامہ، آپشن نمبر 3 ناول، آپشن نمبر 4 سوانح۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ڈرامہ۔ اس کے بعد سوال ہے مٹی کا دیا ان کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مرزا ادیب، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مرزا ادیب۔ اس کے بعد سوال ہے آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرا نورت کے خطوط بھی ہے؟ آپشن نمبر 1 مرزا ادیب، آپشن نمبر 2 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، آپشن نمبر 3 مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر 4 علامہ اقبال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مرزا ادیب۔ اس کے بعد سوال ہے انہوں نے ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھے؟ آپشن نمبر 1 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 2 مرزا ادیب، آپشن نمبر 3 مرزا فرحت اللہ بیگ، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مرزا ادیب۔ اس کے بعد سوال ہے جنگل، کمبل، خاک نشیں، ناخن کا قرض اور فنکار ان کی تحریریں ہیں؟ آپشن نمبر 1 مرزا ادیب، آپشن نمبر 2 منشی پریم چند، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مرزا ادیب۔ اس کے بعد سوال ہے سبق کا پس منظر ستمبر 1965 عیسوی کی پاک بھارت جنگ ہے؟ آپشن نمبر 1 کچھ ورق تاریخ سے، آپشن نمبر 2 بوڑھی کاکی، آپشن نمبر 3 شہید، آپشن نمبر 4 اونہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 شہید۔ اس کے بعد سوال ہے سبق شہید میں رضیہ اداس تھی کہ آج اس کی بھائی کی سالگرہ کا دن ہے اور بھائی آپشن نمبر 1 لاہور جا چکا تھا، آپشن نمبر 2 فوج میں بھرتی ہو گیا تھا، آپشن نمبر 3 پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا، آپشن نمبر 4 بیرون ملک جا چکا تھا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 لاہور جا چکا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے سبق شہید کا پس منظر اس شہر کی ایک نواحی بستی ہے؟ آپشن نمبر 1 لاہور، آپشن نمبر 2 قصور، آپشن نمبر 3 کراچی، آپشن نمبر 4 کشمیر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 لاہور۔ اس کے بعد سوال ہے شاداں اس وجہ سے چیخ مارتی ہے؟ آپشن نمبر 1 جاوید کی روح دیکھ کر، آپشن نمبر 2 ہار پر لہو دیکھ کر، آپشن نمبر 3 رضیہ کو ہار پہننے دیکھ کر، آپشن نمبر 4 جاوید کو دیکھ کر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ہار پر لہو دیکھ کر۔ اس کے بعد سبق کا نام ہے نام دیو۔ اس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق نام دیو مالی کے مصنف ہیں؟ آپشن نمبر 1 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 2 منشی پریم چند، آپشن نمبر 3 مرزا ادیب، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مولوی عبدالحق۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق نام دیو مالی ماخوذ ہے؟ آپشن نمبر 1 میرات الروس، آپشن نمبر 2 چند ہم اثر، آپشن نمبر 3 شہاب نامہ، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 چند ہم اثر۔ اس کے بعد سوال ہے چند ہم اثر ان کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 1 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 2 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مولوی عبدالحق۔ اس کے بعد سوال ہے بابا اردو ان کا لقب تھا؟ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 3 علامہ اقبال، آپشن نمبر 4 مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق۔ اس کے بعد سوال ہے تقسیم کے بعد کراچی میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد انہوں نے رکھی؟ آپشن نمبر 1 مرزا ادیب، آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 3 حکیم محمد سعید، آپشن نمبر 4 حفیظ جالندری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق۔ اگلا سوال ہے ان کی آخری آرام گاہ اردو یونیورسٹی کراچی میں ہے؟ آپشن نمبر 1 حفیظ جالندری، آپشن نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3
آپشن نمبر 3 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مولوی عبدالحق۔ اس کے بعد سوال ہے نام دیو اس شہر کے ایک باغ میں مالی تھا۔ آپشن نمبر 1 دہلی، آپشن نمبر 2 اورنگ آباد، آپشن نمبر 3 آگرہ، آپشن نمبر 4 میرٹھ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 اورنگ آباد۔ اس کے بعد سوال ہے نام دیو مالی کے اتنے بچے تھے۔ آپشن نمبر 1 2، آپشن نمبر 2 3، آپشن نمبر 3 6، آپشن نمبر 4 کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 2۔ اس کے بعد سوال ہے نام دیو مالی کا انتقال ہوا۔ آپشن نمبر 1 سڑک کے حادثہ، آپشن نمبر 2 سانپ کے کاٹنے سے، آپشن نمبر 3 شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے، آپشن نمبر 4 چھت سے گرنے سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے۔ اس کے بعد سوال ہے نام دیو تھا ایک، آپشن نمبر 1 مالی، آپشن نمبر 2 ڈرائیور، آپشن نمبر 3 چوکیدار، آپشن نمبر 4 خانسامہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ڈرائیور۔ اس کے بعد سوال ہے ڈاکٹر صاحب کو آدمی رکھنے میں بھی تھا۔ آپشن نمبر 1 کمال، آپشن نمبر 2 اندازہ، آپشن نمبر 3 خیال، آپشن نمبر 4 جمال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 کمال۔ اس کے بعد سوال ہے نام دیو نے سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اس جملے میں آئینہ کا مطلب ہے آپشن نمبر 1 خوبصورت، آپشن نمبر 2 رنگوں سے سجا دینا، آپشن نمبر 3 صاف ستھرا کر دینا، آپشن نمبر 4 نرم و نازک کر دینا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 رنگوں سے سجا دینا۔ اس کے بعد سوال ہے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 ناراض، آپشن نمبر 2 خوش، آپشن نمبر 3 افسردہ، آپشن نمبر 4 ملول۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 خوش۔ اس کے بعد سوال ہے نام دیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی۔ آپشن نمبر 1 زیادہ، آپشن نمبر 2 کم، آپشن نمبر 3 بہت زیادہ، آپشن نمبر 4 بہت کم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 کم۔ اس کے بعد سبق کا نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری۔ اس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری کے مصنف ہیں۔ آپشن نمبر 1 مرزا فرحت اللہ بیگ، آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 3 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 قدرت اللہ شہاب۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری ماخوذ ہے۔ آپشن نمبر 1 میرات العروس، آپشن نمبر 2 شہاب نامہ، آپشن نمبر 3 چند ہم اثر، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 شہاب نامہ۔ اس کے بعد سوال ہے آپ اردو کے نامور ادیب اور ہند و پاک کے مشہور سرکاری افسر تھے۔ آپشن نمبر 1 حکیم محمد سعید، آپشن نمبر 2 مرزا ادیب، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر 4 قدرت اللہ شہاب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 قدرت اللہ شہاب۔ اس کے بعد سوال ہے قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے قدرت اللہ شہاب کو اس تمغے سے نوازا۔ آپشن نمبر 1 ہلال پاکستان، آپشن نمبر 2 ستارہ پاکستان، آپشن نمبر 3 ستارہ جرت، آپشن نمبر 4 تمغہ حسن کارکردگی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ستارہ پاکستان۔ اس کے بعد سوال ہے یا خدا، نفسانے، ماجی اور سرخ فیتا ان کی تصانیف ہیں۔ آپشن نمبر 1 مرزا فرحت اللہ بیگ، آپشن نمبر 2 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 قدرت اللہ شہاب۔ اس کے بعد سوال ہے ڈاکٹر صاحب اسپتال کے وارڈ میں باندھتے تھے۔ آپشن نمبر 1 اپنی بکری، آپشن نمبر 2 اپنی گائے، آپشن نمبر 3 اپنی بھینس، آپشن نمبر 4 اپنا کتا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 اپنی بھینس۔ اس کے بعد سوال ہے مصنف نے اپنی بیماری بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وہم ہونے لگا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر لگ گئے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ضلع گجرات کے، آپشن نمبر 2 ضلع امبالہ کے، آپشن نمبر 3 ضلع وہاڑی کے، آپشن نمبر 4 ضلع جھنگ کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ضلع جھنگ کے۔ اس کے بعد سوال ہے ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی۔ آپشن نمبر 1 ایک ڈسپینسری، آپشن نمبر 2 ایک عمارت، آپشن نمبر 3 ایک مسجد، آپشن نمبر 4 ایک گاڑی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ایک ڈسپینسری۔ اس کے بعد سوال ہے مصنف کی وضاقطہ میں کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ آپشن نمبر 1 ڈپٹی کمشنر کی، آپشن نمبر 2 ڈپٹی ڈائریکٹر کی، آپشن نمبر 3 ڈپٹی سیکرٹری کی، آپشن نمبر 4 ڈپٹی کلیکٹر کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ڈپٹی کمشنر کی۔ اس کے بعد سوال ہے آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے۔ آپشن نمبر 1 پتھر کی، آپشن نمبر 2 حیوان کی، آپشن نمبر 3 انسان کی، آپشن نمبر 4 فرشتے کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 انسان کی۔ اس کے بعد سوال ہے جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا۔ آپشن نمبر 1 ڈاک بنگلہ، آپشن نمبر 2 ڈاک خانہ، آپشن نمبر 3 ہسپتال، آپشن نمبر 4 عجائب گھر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ہسپتال۔ اس کے بعد سوال ہے ڈسٹرکٹ ڈسپینسری کا آخری معائنہ ہوا تھا۔ آپشن نمبر 1 1930 عیسوی، آپشن نمبر 2 1931 عیسوی، آپشن نمبر 3 1932 عیسوی،
آپشن نمبر 4 1933 عیسوی، اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 1930 عیسوی۔ اس کے بعد سبق کا نام ہے اونہ، جس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق اونہ کے مصنف ہیں آپشن نمبر 1 مرزا فرحت اللہ بیگ، آپشن نمبر 2 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 3 حکیم محمد سعید، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق اونہ ماخوذ ہے آپشن نمبر 1 مضامین سر سید، آپشن نمبر 2 میرات العروس، آپشن نمبر 3 مجموعہ مرزا فرحت اللہ بیگ، آپشن نمبر 4 اونہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مجموعہ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق اونہ مجموعہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی اس جلد سے ماخوذ ہے آپشن نمبر 1 جلد اول، آپشن نمبر 2 جلد دوم، آپشن نمبر 3 جلد سوم، آپشن نمبر 4 جلد چہارم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 جلد سوم۔ اس کے بعد سوال ہے مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی اور دلی کا یادگار مشاعرہ ان کے مضامین ہیں آپشن نمبر 1 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 2 مرزا فرحت اللہ بیگ، آپشن نمبر 3 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد سوال ہے اونہ کا زور سب سے زیادہ انہی میں پاؤ گے آپشن نمبر 1 طالب علموں میں، آپشن نمبر 2 والدین میں، آپشن نمبر 3 بیویوں میں، آپشن نمبر 4 شوہروں میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 طالب علموں میں۔ اس کے بعد سوال ہے قرضہ دینے کو تیار ہیں آپشن نمبر 1 استاد، آپشن نمبر 2 ماں باپ، آپشن نمبر 3 ساہوکار، آپشن نمبر 4 دوست۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ساہوکار۔ اس کے بعد سوال ہے الماری کے پیچھے سے ٹوٹا ہوا سامان نکلا آپشن نمبر 1 شیشے اور چینی کا، آپشن نمبر 2 مٹی اور شیشے کا، آپشن نمبر 3 پلاسٹک اور کاغذ کا، آپشن نمبر 4 اسٹیل اور تانبے کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 شیشے اور چینی کا۔ اس کے بعد سوال ہے اونہ کر کے چپ ہونے سے نوکر ہو جاتے ہیں آپشن نمبر 1 شیر، آپشن نمبر 2 با ادب، آپشن نمبر 3 دلیر، آپشن نمبر 4 نافرمان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 شیر۔ اس کے بعد سوال ہے بچوں نے دیواروں پر لکیریں کھینچیں آپشن نمبر 1 چاک سے، آپشن نمبر 2 کوئلے سے، آپشن نمبر 3 رنگ سے، آپشن نمبر 4 چونے سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 کوئلے سے۔ اس کے بعد سبق کا نام ہے کچھ ورق تاریخ سے۔ اس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل سبق کچھ ورق تاریخ سے کے مصنف ہیں آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 حکیم محمد سعید، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 حکیم محمد سعید۔ اس کے بعد سوال ہے حکیم محمد سعید نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں آپشن نمبر 1 میرات العروس، آپشن نمبر 2 مضامین سر سید، آپشن نمبر 3 لندن اور کیمبرج، آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 لندن اور کیمبرج۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سبق کچھ ورق تاریخ سے ماخوذ ہے آپشن نمبر 1 حکیم محمد سعید، آپشن نمبر 2 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 حکیم محمد سعید۔ اس کے بعد سوال ہے انہیں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا گیا آپشن نمبر 1 قدرت اللہ شہاب، آپشن نمبر 2 علامہ اقبال، آپشن نمبر 3 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کے بعد سوال ہے بچوں کا رسالہ نونہال انہوں نے شائع کیا آپشن نمبر 1 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 2 مقالات محمد حسین آزاد، آپشن نمبر 3 حکیم محمد سعید، آپشن نمبر 4 منشی پریم چند۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 حکیم محمد سعید۔ اس کے بعد سوال ہے برٹش میوزیم ہے آپشن نمبر 1 لائبریری، آپشن نمبر 2 آرٹ گیلری، آپشن نمبر 3 عجائب گھر، آپشن نمبر 4 یہ سب کچھ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 لائبریری۔ اس کے بعد سوال ہے تیسری بڑی لائبریری واشنگٹن میں ہے جس کا نام ہے آپشن نمبر 1 برٹش میوزیم، آپشن نمبر 2 ببلیوتک نیشنل، آپشن نمبر 3 لائبریری آف کانگریس، آپشن نمبر 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 لائبریری آف کانگریس۔ اس کے بعد سوال ہے البیرونی کا نام تھا آپشن نمبر 1 ابو ریحان بن احمد، آپشن نمبر 2 ابو علی الحسن، آپشن نمبر 3 ابو احمد بن ریحان، آپشن نمبر 4 ابو ریحان احمد بن علی الحسن۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ابو ریحان بن احمد۔ اس کے بعد سوال ہے البیرونی نے کتابیں لکھیں آپشن نمبر 1 50 لاکھ، آپشن نمبر 2 100 سوا 100، آپشن نمبر 3 150 200، آپشن نمبر 4 1000۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 100 سوا 100۔ اس کے بعد سوال ہے انہوں نے طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کیا آپشن نمبر 1 ابن الحسم، آپشن نمبر 2 بولی سینا، آپشن نمبر 3 نیوٹن، آپشن نمبر 4 البیرونی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 البیرونی۔
اس کے بعد سوال ہے کتاب الہند ان کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 1 البیرونی، آپشن نمبر 2 ابن الہیثم، آپشن نمبر 3 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ابن الہیثم۔ اس کے بعد سوال ہے ہندوستانیوں نے انہیں علم کا دریا کہا؟ آپشن نمبر 1 البیرونی، آپشن نمبر 2 ابن الہیثم، آپشن نمبر 3 نیوٹن، آپشن نمبر 4 ابو علی سینا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 البیرونی۔ اس کے بعد سوال ہے انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے؟ آپشن نمبر 1 البیرونی، آپشن نمبر 2 ابن الہیثم، آپشن نمبر 3 نیوٹن، آپشن نمبر 4 ابو علی سینا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ابن الہیثم۔ اس کے بعد سوال ہے بصریات علم ہے؟ آپشن نمبر 1 جسم انسانی کا، آپشن نمبر 2 سماعت کا، آپشن نمبر 3 دیکھنے کا، آپشن نمبر 4 پودوں کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 دیکھنے کا۔ اس کے بعد سوال ہے عالمی کانفرنس ہوئی؟ آپشن نمبر 1 پاکستان میں، آپشن نمبر 2 تہران میں، آپشن نمبر 3 لندن میں، آپشن نمبر 4 ایران میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 لندن میں۔ اس کے بعد سوال ہے پیرس کی لائبریری کا نام ہے؟ آپشن نمبر 1 ببلیوتک نیشنل، آپشن نمبر 2 ببلیوتک پروونشل، آپشن نمبر 3 ببلیوتک ڈویژنل، آپشن نمبر 4 ببلیوتک ریجنل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ببلیوتک نیشنل۔ اس کے بعد سوال ہے برطانیہ کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں؟ آپشن نمبر 1 50 لاکھ، آپشن نمبر 2 60 لاکھ، آپشن نمبر 3 70 لاکھ، آپشن نمبر 4 80 لاکھ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 80 لاکھ۔ اس کے بعد سوال ہے البیرونی نے علم حاصل کرنے میں اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے؟ آپشن نمبر 1 10 سال، آپشن نمبر 2 20 سال، آپشن نمبر 3 30 سال، آپشن نمبر 4 40 سال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 30 سال۔ اس کے بعد سوال ابن الہیثم کا نام تھا؟ آپشن نمبر 1 حکیم محمد سعید، آپشن نمبر 2 ابو علی الحسن، آپشن نمبر 3 سید حسین نصر، آپشن نمبر 4 فخر الدین رازی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ابو علی الحسن۔ اس کے بعد سبق کا نام ہے خطوط غالب جو کہ بنام ہرگوپال تفتہ اور میر مہدی مجروح کے نام خطوط لکھے تھے مرزا غالب نے۔ ان خطوط کے مشقی سوالات میں سے کثیر الانتخابی سوالات میں سے پہلا سوال ہے غالب کا اصل نام تھا؟ آپشن نمبر 1 نجم الدولہ، آپشن نمبر 2 نصر اللہ بیگ، آپشن نمبر 3 مرزا اسد اللہ بیگ، آپشن نمبر 4 مرزا اسد اللہ خان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مرزا اسد اللہ خان۔ اس کے بعد سوال ہے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ ان کے خطابات ہیں؟ آپشن نمبر 1 علامہ اقبال، آپشن نمبر 2 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 3 میر تقی میر، آپشن نمبر 4 مرزا غالب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مرزا غالب۔ اس کے بعد سوال ہے مرزا غالب کی عرفیت تھی؟ آپشن نمبر 1 مرزا نوشا، آپشن نمبر 2 نصر اللہ بیگ، آپشن نمبر 3 دبیر الملک، آپشن نمبر 4 اسد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مرزا نوشا۔ اس کے بعد سوال ہے مرزا غالب کا غالب سے پہلے تخلص تھا؟ آپشن نمبر 1 مرزا نوشا، آپشن نمبر 2 دبیر الملک، آپشن نمبر 3 نجم الدولہ، آپشن نمبر 4 اسد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 اسد۔ اس کے بعد سوال ہے عود ہندی اور اردو محلہ ان کی نثری تصانیف ہیں؟ آپشن نمبر 1 سر سید احمد خان، آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق، آپشن نمبر 3 مولانا الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 مرزا غالب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مرزا غالب۔ اس کے بعد سوال ہے غالب کا پہلا خط ان کے نام ہے؟ آپشن نمبر 1 ہرگوپال تفتہ، آپشن نمبر 2 میر مہدی مجروح، آپشن نمبر 3 بہادر شاہ ظفر، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ہرگوپال تفتہ۔ اس کے بعد سوال ہے اپنے خط بنام ہرگوپال تفتہ میں مرزا غالب اس بات کی شکایت کر رہے ہیں؟ آپشن نمبر 1 گھر نہ آنے کی، آپشن نمبر 2 خط نہ لکھنے کی، آپشن نمبر 3 عام نہ بھیجنے کی، آپشن نمبر 4 یاد نہ رکھنے کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 خط نہ لکھنے کی۔ اس کے بعد سوال ہے اپنے خط بنام ہرگوپال تفتہ میں مرزا غالب لکھتے ہیں کہ میں تنہائی میں اس کے بھروسے جیتا ہوں؟ آپشن نمبر 1 شاعری کے، آپشن نمبر 2 خطوط کے، آپشن نمبر 3 کتابوں کے، آپشن نمبر 4 دواؤں کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 خطوط کے۔ اس کے بعد سوال ہے انہوں نے مراسلہ نگاری کو مکالمہ بنا دیا؟ آپشن نمبر 1 اکبر الہ آبادی، آپشن نمبر 2 علامہ اقبال، آپشن نمبر 3 مرزا غالب، آپشن نمبر 4 مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مرزا غالب۔ اس کے بعد سوال ہے خطوط نگاری میں ہمیشہ نام بلند رہے گا؟ آپشن نمبر 1 مرزا غالب، آپشن نمبر 2 ذوق، آپشن نمبر 3 علامہ اقبال، آپشن نمبر 4 سر سید احمد خان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مرزا غالب۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل غالب نے دوسرا خط انہیں لکھا؟
آپشن نمبر 1 ہرگوپال تفتہ، آپشن نمبر 2 میر مہدی مجروح، آپشن نمبر 3 سرفراز حسین، آپشن نمبر 4 مرزا امیر الدین۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 میر مہدی مجروح۔ اس کے بعد سوال ہے میر مہدی مجروح کو خط غالب نے اس شہر سے تحریر کیا؟ آپشن نمبر 1 دلی، آپشن نمبر 2 لکھنؤ، آپشن نمبر 3 حیدرآباد، آپشن نمبر 4 رامپور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 رامپور۔ اس کے بعد سوال ہے میر مہدی کے نام خط میں غالب نے اس دریا کا ذکر کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 دریائے گنگا، آپشن نمبر 2 دریائے کوسی، آپشن نمبر 3 دریائے جمنا، آپشن نمبر 4 دریائے کاندیری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 دریائے کوسی۔ اس کے بعد سوال ہے دریائے کوسی ہے آپشن نمبر 1 دلی میں، آپشن نمبر 2 لکھنؤ میں، آپشن نمبر 3 رامپور میں، آپشن نمبر 4 کشمیر میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 رامپور میں۔ اس کے بعد سوال ہے میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا ہے؟ آپشن نمبر 1 دوست، آپشن نمبر 2 بھائی، آپشن نمبر 3 چچا، آپشن نمبر 4 خالو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 دوست۔ اس کے بعد سوال ہے ہا میرا پیارا آیا؟ آپشن نمبر 1 میر مہدی، آپشن نمبر 2 میر تقی میر، آپشن نمبر 3 میر درد، آپشن نمبر 4 میر حسن۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 میر مہدی۔ اس کے بعد سوال ہے آب حیات بڑھاتا ہے؟ آپشن نمبر 1 مال کو، آپشن نمبر 2 دولت کو، آپشن نمبر 3 عمر کو، آپشن نمبر 4 فاصلے کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 عمر کو۔ اس کے بعد سوال ہے جس کا خط آیا میں نے جانا وہ شخص لایا؟ آپشن نمبر 1 تشریف، آپشن نمبر 2 خوشخبری، آپشن نمبر 3 پیغام، آپشن نمبر 4 تحفہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 تشریف۔ اس کے بعد سوال ہے آدھا آنے میں ذکر نہ کرو؟ آپشن نمبر 1 تنگ، آپشن نمبر 2 بخل، آپشن نمبر 3 سخاوت، آپشن نمبر 4 فروخت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 بخل۔ اگلا حصہ نظموں کا شروع ہوتا ہے جس میں نظم کا نام ہے حمد۔ اس کا پہلا سوال ہے شامل نصاب حمد کے شاعر کا نام ہے؟ آپشن نمبر 1 الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 2 شبلی، آپشن نمبر 3 مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، آپشن نمبر 4 امیر مینائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ اس کے بعد سوال ہے ایک ایسی نظم جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں سے بھری ہو کہلاتی ہے؟ آپشن نمبر 1 نعت، آپشن نمبر 2 منقبت، آپشن نمبر 3 قصیدہ، آپشن نمبر 4 حمد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 حمد۔ اگلا سوال ہے انہیں بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1 الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 2 حسرت، آپشن نمبر 3 شبلی، آپشن نمبر 4 مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ اس کے بعد سوال ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اس سن میں پیدا ہوئے؟ آپشن نمبر 1 1844 عیسوی، آپشن نمبر 2 1845 عیسوی، آپشن نمبر 3 1846 عیسوی، آپشن نمبر 4 1847 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 1844 عیسوی۔ اس کے بعد سوال ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اس مقام پر پیدا ہوئے؟ آپشن نمبر 1 دہلی، آپشن نمبر 2 لکھنؤ، آپشن نمبر 3 میرٹھ، آپشن نمبر 4 فیض آباد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 میرٹھ۔ اس کے بعد سوال ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ان زبانوں پر عبور رکھتے تھے؟ آپشن نمبر 1 انگریزی و لاطینی، آپشن نمبر 2 عربی و فارسی، آپشن نمبر 3 دکنی و میرٹھی، آپشن نمبر 4 گجراتی و پنجابی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 عربی و فارسی۔ اس کے بعد سوال ہے وہ اس شعبے سے منسلک رہے؟ آپشن نمبر 1 فوج، آپشن نمبر 2 پولیس، آپشن نمبر 3 تعلیم، آپشن نمبر 4 تجارت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 تعلیم۔ اچھا یہ سوال امتحانات میں اس طرح سے آ سکتا ہے کہ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اس شعبے سے منسلک رہے۔ اس کے بعد سوال ہے وہ صرف شاعر ہی نہ تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے ڈیش بھی تھے؟ آپشن نمبر 1 تذکرہ نگار، آپشن نمبر 2 افسانہ نگار، آپشن نمبر 3 نثر نگار، آپشن نمبر 4 مکتوب نگار۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 نثر نگار۔ اس کے بعد سوال ہے وہ مسلمانوں کی ڈیش قوت کو ابھارنا چاہتے تھے؟ آپشن نمبر 1 علمی، آپشن نمبر 2 عملی، آپشن نمبر 3 تعلیمی، آپشن نمبر 4 سیاسی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 عملی۔ اس کے بعد سوال ہے انہوں نے بچوں کے لیے نظموں کے علاوہ ڈیش بھی لکھیں؟ آپشن نمبر 1 کہانیاں، آپشن نمبر 2 لطائف، آپشن نمبر 3 قواعد اردو، آپشن نمبر 4 مضامین۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 قواعد اردو۔
اگلا سوال ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی نے پیشہ اختیار کیا؟ آپشن نمبر 1 ڈاکٹری، آپشن نمبر 2 انجینئرنگ، آپشن نمبر 3 منصفی، آپشن نمبر 4 معلمی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 معلمی۔ اس کے بعد سوال ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کی تمام تر شاعری ڈیش زندگی، قدرتی ماحول اور نیچرل موضوعات پر مبنی ہے؟ آپشن نمبر 1 شہری، آپشن نمبر 2 دیہاتی، آپشن نمبر 3 علاقائی، آپشن نمبر 4 ملکی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 دیہاتی۔ اس کے بعد سوال ہے ڈیش سال کی عمر میں معلمی کا پیشہ اختیار کیا؟ آپشن نمبر 1 16 سال، آپشن نمبر 2 11 سال، آپشن نمبر 3 13 سال، آپشن نمبر 4 10 سال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 16 سال۔ اس کے بعد سوال ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کو ڈیش میں اولیت کا درجہ حاصل ہے؟ آپشن نمبر 1 آزاد نظم، آپشن نمبر 2 نثری نظم، آپشن نمبر 3 نظم، آپشن نمبر 4 نظم معرہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 نظم معرہ۔ اس کے بعد سوال ہے ایک شعر میں مصرع ہوتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 2، آپشن نمبر 2 4، آپشن نمبر 3 6، آپشن نمبر 4 8۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 2۔ اس کے بعد سوال ہے حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے؟ آپشن نمبر 1 پھول، آپشن نمبر 2 ستارے، آپشن نمبر 3 بلب، آپشن نمبر 4 ہیرے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ستارے۔ اس کے بعد سوال ہے اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے؟ آپشن نمبر 1 تدبیر سے، آپشن نمبر 2 تکبیر سے، آپشن نمبر 3 زنجیر سے، آپشن نمبر 4 تقدیر سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 زنجیر سے۔ اس کے بعد سوال ہے اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے؟ آپشن نمبر 1 طریقہ، آپشن نمبر 2 قانون، آپشن نمبر 2 آپشن نمبر 3 ضابطہ، آپشن نمبر 4 اصول۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ضابطہ۔ اس کے بعد سوال ہے کائنات میں سب کھیل ہیں؟ آپشن نمبر 1 ہمت کے، آپشن نمبر 2 قدرت کے، آپشن نمبر 3 عزت کے، آپشن نمبر 4 فرصت کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 قدرت کے۔ اس کے بعد اگلی نظم ہے نعت۔ اس کا پہلا سوال ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو وہ نظم کہلاتی ہے؟ آپشن نمبر 1 حمد، آپشن نمبر 2 نعت، آپشن نمبر 3 منقبت، آپشن نمبر 4 قصیدہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 نعت۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل نعت کے شاعر ہیں؟ آپشن نمبر 1 مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، آپشن نمبر 2 نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر 3 امیر مینائی، آپشن نمبر 4 حفیظ جالندھری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 امیر مینائی۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل نعت ماخوذ ہے؟ آپشن نمبر 1 محامد خاتم النبیین، آپشن نمبر 2 خیابان آفرینش، آپشن نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپشن نمبر 4 کلیات اسماعیل میرٹھی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 محامد خاتم النبیین۔ اس کے بعد سوال ہے محامد خاتم النبیین کے مصنف ہیں؟ آپشن نمبر 1 کلیات اسماعیل میرٹھی۔ اس کے بعد سوال ہے محامد خاتم النبیین کے مصنف ہیں؟ آپشن نمبر 1 اسماعیل میرٹھی، آپشن نمبر 2 امیر مینائی، آپشن نمبر 3 حفیظ جالندھری، آپشن نمبر 4 میر انیس۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 امیر مینائی۔ اس کے بعد سوال ہے شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوح کا کہا ہے؟ آپشن نمبر 1 دوست، آپشن نمبر 2 ہمدم، آپشن نمبر 3 بزرگ، آپشن نمبر 4 روبرو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ہمدم۔ اگلا سوال ہے شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد سوال ہے تارک دنیا سے مراد ہے؟ آپشن نمبر 1 دنیا کو چاہنے والا، آپشن نمبر 2 دنیا سے بیزار، آپشن نمبر 3 دنیا کو چھوڑنے والا، آپشن نمبر 4 دنیا میں مصروف۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 دنیا کو چھوڑنے والا۔ اس کے بعد سوال ہے اس نعت میں مذکور انبیاء کی تعداد ہے؟ آپشن نمبر 1 4، آپشن نمبر 2 5، آپشن نمبر 3 6، آپشن نمبر 4 7۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 4۔ اس کے بعد نظم کا نام ہے برسات کا تماشا۔ اس کا پہلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام تھا؟ آپشن نمبر 1 سید محمد، آپشن نمبر 2 سید ولی محمد، آپشن نمبر 3 ولی محمد، آپشن نمبر 4 سید محمد ولی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 سید ولی محمد۔ اس کے بعد سوال نذیر اکبر آبادی کا تعلق ڈیش گھرانے سے تھا؟ آپشن نمبر 1 امیر، آپشن نمبر 2 غریب، آپشن نمبر 3 شاہی، آپشن نمبر 4 متوسط۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 متوسط۔ اس کے بعد سوال نذیر اکبر آبادی کا سن پیدائش ہے؟
آپشن نمبر 1 1734 عیسوی، آپشن نمبر 2 1735 عیسوی، آپشن نمبر 3 1736 عیسوی، آپشن نمبر 4 1737 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 1735 عیسوی۔ اس کے بعد سوال نذیر اکبر آبادی کا سن وفات ہے۔ آپشن نمبر 1 1828 عیسوی، آپشن نمبر 2 1829 عیسوی، آپشن نمبر 3 1830 عیسوی، آپشن نمبر 4 1831 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 1830 عیسوی۔ اس کے بعد سوال ہے اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی اس لقب سے مشہور ہیں۔ آپشن نمبر 1 قومی شاعر، آپشن نمبر 2 انقلابی شاعر، آپشن نمبر 3 صوفی شاعر، آپشن نمبر 4 عوامی شاعر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 عوامی شاعر۔ اس کے بعد سوال نصاب میں شامل نظم برسات کا تماشا کے شاعر ہیں۔ آپشن نمبر 1 میر انیس، آپشن نمبر 2 جمیل الدین علی، آپشن نمبر 3 نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر 4 امیر مینائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بعد سوال ہے برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ اس شاعر کی معروف نظمیں ہیں۔ آپشن نمبر 1 میر انیس، آپشن نمبر 2 جمیل الدین علی، آپشن نمبر 3 نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر 4 امیر مینائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بعد سوال ہے برسات کا تماشا صنف شاعری کے لحاظ سے ہے۔ آپشن نمبر 1 رباعی، آپشن نمبر 2 مخمس، آپشن نمبر 3 مسدس، آپشن نمبر 4 قطع۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مخمس۔ اس کے بعد سوال ہے مخمس کے ہر بند میں مصرے ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 4، آپشن نمبر 2 5، آپشن نمبر 3 6، آپشن نمبر 4 7۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 5۔ اس کے بعد سوال ہے بارش کی وجہ سے تازے تازے موجود ہیں۔ آپشن نمبر 1 پھل، آپشن نمبر 2 میوے، آپشن نمبر 3 زردے، آپشن نمبر 4 پکوان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 پکوان۔ اس کے بعد سوال ہے کالی گھٹا سے چنگھاڑ رہے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہاتھی، آپشن نمبر 2 مور، آپشن نمبر 3 کوئل، آپشن نمبر 4 بگلے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مور۔ اس کے بعد سوال ہے کالی گھٹا میں اڑ رہی تھیں۔ آپشن نمبر 1 کوئلوں، آپشن نمبر 2 بگلوں، آپشن نمبر 3 بجلیوں، آپشن نمبر 4 کوکلوں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 بگلوں۔ اس کے بعد سوال ہے صبا سے ہوا مراد ہے۔ آپشن نمبر 1 سمندر کی، آپشن نمبر 2 باغ کی، آپشن نمبر 3 صحرا کی، آپشن نمبر 4 ریگستان کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 سمندر کی۔ اس کے بعد سوال ہے بارش میں تیار ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 پھل، آپشن نمبر 2 پھول، آپشن نمبر 3 پکوان، آپشن نمبر 4 لباس۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 پھل۔ اس کے بعد اگلی نظم ہے دنیا اسلام۔ اس کا پہلا سوال ہے شاعر مشرق ان کا خطاب ہے۔ آپشن نمبر 1 میر تقی میر، آپشن نمبر 2 الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 3 مرزا غالب، آپشن نمبر 4 علامہ اقبال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 علامہ اقبال۔ اس کے بعد سوال ہے ملی اور قومی شاعری کی بنیاد اس شاعر نے رکھی۔ آپشن نمبر 1 فیض احمد فیض، آپشن نمبر 2 علامہ اقبال، آپشن نمبر 3 حکیم محمد سعید، آپشن نمبر 4 جوش ملی آبادی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 علامہ محمد اقبال۔ اس کے بعد سوال ہے ان میں سے کون سا مجموعہ علامہ محمد اقبال کا ہے۔ آپشن نمبر 1 بال جبریل، آپشن نمبر 2 برگ نے، آپشن نمبر 3 نشاط امید، آپشن نمبر 4 نشا، آپشن نمبر 4 شاہنامہ اسلام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 بال جبریل۔ اس کے بعد سوال نصاب میں شامل نظم دنیا اسلام کے شاعر ہیں۔ آپشن نمبر 1 حفیظ جالندری، آپشن نمبر 2 امیر مینائی، آپشن نمبر 3 الطاف حسین حالی، آپشن نمبر 4 علامہ اقبال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 علامہ اقبال۔ اس کے بعد سوال نصاب میں شامل دنیا اسلام ماخوذ ہے۔ آپشن نمبر 1 کلیات نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر 2 کلیات اقبال، آپشن نمبر 3 شاہنامہ اسلام، آپشن نمبر 4 محامد خاتم النبیین۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 کلیات اقبال۔ اس کے بعد سوال ہے اس نظم میں نیل سے مراد ہے۔ آپشن نمبر 1 ندی، آپشن نمبر 2 نیلا رنگ، آپشن نمبر 3 دریا، آپشن نمبر 4 جھیل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 دریا۔ اس کے بعد سوال ہے نظم دنیا اسلام سے سبق ملتا ہے۔ آپشن نمبر 1 نفاق کا، آپشن نمبر 2 اتحاد کا، آپشن نمبر 3 خوش اخلاقی کا، آپشن نمبر 4 جنگ کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 اتحاد کا۔ اس کے بعد سوال ہے اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے۔ آپشن نمبر 1 ایران و توران کی، آپشن نمبر 2 ترک و عرب کی، آپشن نمبر 3 مشرق و مغرب کی، آپشن نمبر 4 شمال و جنوب کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ترک و عرب کی۔ اس کے بعد سوال ہے کاشغر شہر ہے۔ آپشن نمبر 1 عربستان کا، آپشن نمبر 2 افغانستان کا،
آپشن نمبر 3 ترکستان کا، آپشن نمبر 4 چین کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 چین کا۔ اس کے بعد سوال ہے جو امتیازی رنگ و خوں کرے گا وہ، آپشن نمبر 1 باقی رہے گا، آپشن نمبر 2 خوش رہے گا، آپشن نمبر 3 مٹ جائے گا، آپشن نمبر 4 ترقی کرے گا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مٹ جائے گا۔ اس کے بعد نظم کا نام ہے سر راہ شہادت، جس کا پہلا سوال ہے ابو الحسن حفیظ جالندھری نصاب میں شامل اس نظم کے شاعر ہیں۔ آپشن نمبر 1 سر راہ شہادت، آپشن نمبر 2 دنیا اسلام، آپشن نمبر 3 گرمی کی شدت، آپشن نمبر 4 برسات کا تماشا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 سر راہ شہادت۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل سر راہ شہادت ماخوذ ہے۔ آپشن نمبر 1 کلیات اقبال، آپشن نمبر 2 محامد خاتم النبیین، آپشن نمبر 3 شہر درد، آپشن نمبر 4 شاہنامہ اسلام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 شاہنامہ اسلام۔ اس کے بعد سوال ہے حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ آپشن نمبر 1 ماموں تھے، آپشن نمبر 2 خالو تھے، آپشن نمبر 3 چچا تھے، آپشن نمبر 4 تایا تھے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 چچا تھے۔ اس کے بعد سوال ہے حضرت حمزہ کا اقدام شہادت تھا۔ آپشن نمبر 1 غلبہ اسلام پر، آپشن نمبر 2 شکست باطل پر، آپشن نمبر 3 حسن نیت پر، آپشن نمبر 4 جنگ میں فتح پر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 حسن نیت پر۔ اس کے بعد سوال ہے اہل عرب کو حضرت حمزہ کی اس خوبی پر ناز تھا۔ آپشن نمبر 1 امیر مینائی، آپشن نمبر 2 نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر 3 حفیظ جالندھری، آپشن نمبر 4 جگر مراد آبادی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 حفیظ جالندھری۔ اس کے بعد سوال ہے وہ صحابی جن کے شوق کی شہادت سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی۔ آپشن نمبر 1 حضرت طلحہ ہیں، آپشن نمبر 2 حضرت حمزہ ہیں، آپشن نمبر 3 حضرت مصعب ہیں، آپشن نمبر 4 حضرت خالد ہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 حضرت حمزہ ہیں۔ اس کے بعد نظم کا نام ہے گرمی کی شدت، جس کا پہلا سوال ہے وہ نظم جس میں شہدائے کربلا کی تعریف و توصیف ہو کہلاتی ہے۔ آپشن نمبر 1 قصیدہ، آپشن نمبر 2 رباعی، آپشن نمبر 3 مرثیہ، آپشن نمبر 4 غزل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مرثیہ۔ اس کے بعد سوال ہے میر انیس مشہور شاعر کے پوتے تھے۔ آپشن نمبر 1 دیا شنکر نسیم، آپشن نمبر 2 میر تقی میر، آپشن نمبر 3 میر دبیر، آپشن نمبر 4 میر حسن دہلوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 میر دبیر۔ اس کے بعد سوال ہے میر انیس کا اصل نام تھا۔ آپشن نمبر 1 ببر علی، آپشن نمبر 2 میر خلیق، آپشن نمبر 3 میر زبیر، آپشن نمبر 4 اسد علی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ببر علی۔ اس کے بعد سوال ہے اردو شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ہے۔ آپشن نمبر 1 مرثیہ نگاری، آپشن نمبر 2 قصیدہ نگاری، آپشن نمبر 3 مثنوی نگاری، آپشن نمبر 4 مزاح نگاری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مرثیہ نگاری۔ اس کے بعد سوال ہے مرثیہ نگاری میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ آپشن نمبر 1 میر انیس، آپشن نمبر 2 نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر 3 مرزا غالب، آپشن نمبر 4 ادا جعفری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 میر انیس۔ اس کے بعد سوال ہے میر انیس کے مرثیے سے ماخوذ یہ نظم نصاب میں شامل ہے۔ آپشن نمبر 1 دنیا اسلام، آپشن نمبر 2 سر راہ شہادت، آپشن نمبر 3 گرمی کی شدت، آپشن نمبر 4 برسات کا تماشا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 گرمی کی شدت۔ اس کے بعد سوال ہے میر انیس کی نظم گرمی کی شدت اس شعری صنف میں ہے۔ آپشن نمبر 1 قصیدہ، آپشن نمبر 2 رباعی، آپشن نمبر 3 مسدس، آپشن نمبر 4 مرثیہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مرثیہ۔ اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل نظم گرمی کی شدت کے شاعر ہیں۔ آپشن نمبر 1 میر انیس، آپشن نمبر 2 خواجہ حیدر علی آتش، آپشن نمبر 3 ادا جعفری، آپشن نمبر 4 امیر مینائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 میر انیس۔ اس کے بعد سوال ہے کسی مرنے والے کی یاد میں کہی جانے والی نظم کہلاتی ہے۔ آپشن نمبر 1 غزل، آپشن نمبر 2 مرثیہ، آپشن نمبر 3 مناجات، آپشن نمبر 4 قصیدہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مرثیہ۔ اس کے بعد سوال ہے علقمہ ہے۔ آپشن نمبر 1 نہر، آپشن نمبر 2 دریا، آپشن نمبر 3 چشمہ، آپشن نمبر 4 سمندر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 نہر۔ اس کے بعد سوال ہے دل سرد ہونا قواعد کے لحاظ سے ہے۔ آپشن نمبر 1 استعارہ، آپشن نمبر 2 تشبیہ، آپشن نمبر 3 محاورہ، آپشن نمبر 4 روزمرہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 محاورہ۔ اس کے بعد سوال ہے کتاب میں دی ہوئی نظم گرمی کی شدت میں بند ہیں۔ آپشن نمبر 1 2، آپشن نمبر 2 3، آپشن نمبر 3 4، آپشن نمبر 4 5۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 4۔
اس کے بعد سوال ہے میر انیس کی نظم میں گرمی کا ذکر ہے. آپشن نمبر 1 دمشق کی، آپشن نمبر 2 کربلا کی، آپشن نمبر 3 کوفہ کی، آپشن نمبر 4 مکہ کی. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 کربلا کی. اس کے بعد نظم ہے جیوے جیوے پاکستان، جس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل نظم جیوے جیوے پاکستان کے شاعر ہیں. آپشن نمبر 1 علامہ اقبال، آپشن نمبر 2 دلاور فگار، آپشن نمبر 3 جمیل الدین علی، آپشن نمبر 4 حفیظ جالندھری. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 جمیل الدین علی. اس کے بعد سوال ہے نصاب میں شامل نظم جیوے جیوے پاکستان ماخوذ ہے. آپشن نمبر 1 کلیات اقبال، آپشن نمبر 2 علی جی کی نغمہ نگاری، آپشن نمبر 3 کلیات نذیر، آپشن نمبر 4 شاہنامہ اسلام. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 علی جی کی نغمہ نگاری. اس کے بعد سوال ہے دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں اور لا حاصل ان کی ادبی شاہکار اور تصانیف ہیں. آپشن نمبر 1 حفیظ جالندھری، آپشن نمبر 2 جمیل الدین علی، آپشن نمبر 3 دلاور فگار، آپشن نمبر 4 حکیم محمد سعید. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 جمیل الدین علی. اس کے بعد سوال ہے علی جی کی نغمہ نگاری سے ماخوذ یہ نظم نصابی کتاب میں شامل ہے. آپشن نمبر 1 جیوے جیوے پاکستان، آپشن نمبر 2 کرکٹ اور مشاعرہ، آپشن نمبر 3 دنیا اسلام، آپشن نمبر 4 سریرا شہادت. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 جیوے جیوے پاکستان. اس کے بعد سوال ہے آپ ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے. آپشن نمبر 1 حفیظ جالندھری، آپشن نمبر 2 دلاور فگار، آپشن نمبر 3 ادا جعفری، آپشن نمبر 4 جمیل الدین علی. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 جمیل الدین علی. اگلا سوال ہے ہماری دھن ہے. آپشن نمبر 1 ایمان، آپشن نمبر 2 اتحاد، آپشن نمبر 3 پاکستان، آپشن نمبر 4 ترقی. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 پاکستان. اس کے بعد سوال ہے بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پر لایا. آپشن نمبر 1 ہمارا قائد، آپشن نمبر 2 ہمارا پرچم، آپشن نمبر 3 ہمارا نغمہ، آپشن نمبر 4 ہمارا وطن. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ہمارا وطن. اس کے بعد سوال ہے ایک ہے نام ہمارا سے مراد ہے. آپشن نمبر 1 ایران، آپشن نمبر 2 پاکستان، آپشن نمبر 3 سعودی عرب، آپشن نمبر 4 چین. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 پاکستان. اس کے بعد سوال ہے ستاروں کی جھرمٹ سے شاعر کی مراد ہے دنیا کے. آپشن نمبر 1 لوگ، آپشن نمبر 2 بر اعظم، آپشن نمبر 3 سمندر، آپشن نمبر 4 ممالک. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ممالک. اس کے بعد نظم کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ. اس کا پہلا سوال ہے نصاب میں شامل نظم کرکٹ اور مشاعرہ کے شاعر ہیں. آپشن نمبر 1 جمیل الدین علی، آپشن نمبر 2 ادا جعفری، آپشن نمبر 3 دلاور فگار، آپشن نمبر 4 ابو الاسر حفیظ جالندھری. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 دلاور فگار. آج سوال ہے نصاب میں شامل نظم کرکٹ اور مشاعرہ ماخوذ ہے. آپشن نمبر 1 کلیات نذیر، آپشن نمبر 2 کلیات انیس، آپشن نمبر 3 کلیات دلاور فگار، آپشن نمبر 4 علی جی کی نغمہ نگاری. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 کلیات دلاور فگار. اس کے بعد سوال ہے کلیات دلاور فگار سے ماخوذ یہ نظم نصابی کتاب میں شامل ہے. آپشن نمبر 1 برسات کا تماشا، آپشن نمبر 2 گرمی کی شدت، آپشن نمبر 3 جیوے جیوے پاکستان، آپشن نمبر 4 کرکٹ اور مشاعرہ. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 کرکٹ اور مشاعرہ. اس کے بعد سوال ہے حادثے اور ستم ظریفیاں ان کی تصانیف ہیں. آپشن نمبر 1 جمیل الدین علی، آپشن نمبر 2 دلاور فگار، آپشن نمبر 3 ابو الاسر حفیظ جالندھری، آپشن نمبر 4 میر انیس. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 دلاور فگار. نظموں کے بعد کتاب میں موجود غزلیات کا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں پہلی غزل میر تقی میر کی ہے. اس کا پہلا سوال ہے میر تقی میر کا سن پیدائش ہے. آپشن نمبر 1 1723 عیسوی، آپشن نمبر 2 1724 عیسوی، آپشن نمبر 3 1725 عیسوی، آپشن نمبر 4 1726 عیسوی. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 1723 عیسوی. اس کے بعد سوال ہے میر تقی میر کا سن وفات ہے. آپشن نمبر 1 1810 عیسوی، آپشن نمبر 2 1811 عیسوی، آپشن نمبر 3 1812 عیسوی، آپشن نمبر 4 1813 عیسوی. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 1812 عیسوی. میر تقی میر شاعر تھے. آپشن نمبر 1 غزل گو، آپشن نمبر 2 نظم گو، آپشن نمبر 3 نعت گو، آپشن نمبر 4 قصیدہ گو. اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 غزل گو. اس کے بعد سوال ہے ان کو شہنشاہ غزل کہتے ہیں. آپشن نمبر 1 میر تقی میر کو، آپشن نمبر 2 درد کو، آپشن نمبر 3 غالب کو، آپشن نمبر 4 اقبال کو.
اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 میر تقی میر کو۔ اس کے بعد سوال ہے انہیں درد و غم کا شاعر بھی کہتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 میر تقی میر کو، آپشن نمبر 2 درد، آپشن نمبر 3 غالب، آپشن نمبر 4 اقبال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 میر تقی میر۔ اس کے بعد سوال ہے ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 مرزا غالب، آپشن نمبر 2 حضرت موہانی، آپشن نمبر 3 میر تقی میر، آپشن نمبر 4 جگر مراد آبادی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 میر تقی میر۔ اس کے بعد سوال ہے میر تقی میر کی غزل کا ردیف ہے۔ آپشن نمبر 1 کیسے کیسے، آپشن نمبر 2 کیسے، آپشن نمبر 3 کر چلے، آپشن نمبر 4 چلے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 کیسے۔ اس کے بعد سوال ہے اس غزل میں لفظ میاں استعمال ہوا ہے۔ آپشن نمبر 1 بزرگ کے لیے، آپشن نمبر 2 شوہر کے لیے، آپشن نمبر 3 ذات کے لیے، آپشن نمبر 4 بچوں کے لیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ذات کے لیے۔ اس کے بعد سوال ہے میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ آپشن نمبر 1 سنجیدگی، آپشن نمبر 2 درد و غم، آپشن نمبر 3 مزاح، آپشن نمبر 4 شگفتگی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 درد و غم۔ اس کے بعد سوال ہے اس غزل میں شاعر نے بات کی ہے۔ آپشن نمبر 1 حق بندگی کی، آپشن نمبر 2 جبیں کی، آپشن نمبر 3 دعا کی، آپشن نمبر 4 وفا کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 حق بندگی کی۔ اس کے بعد سوال ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا کہلاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 مبالغہ، آپشن نمبر 2 کنایا، آپشن نمبر 3 تشبیہ، آپشن نمبر 4 تلمیح۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 تشبیہ۔ اس کے بعد اگلی غزل جو کہ خواجہ حیدر علی آتش کی ہے، اس کا پہلا سوال ہے میر اور غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہیں۔ آپشن نمبر 1 خواجہ حیدر علی آتش، آپشن نمبر 2 علامہ اقبال، آپشن نمبر 3 جگر مراد آبادی، آپشن نمبر 4 بہادر شاہ ظفر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 خواجہ حیدر علی آتش۔ اس کے بعد سوال ہے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی دونوں کی خصوصیات تھیں ان کی شاعری میں۔ آپشن نمبر 1 حضرت موہانی، آپشن نمبر 2 بہادر شاہ ظفر، آپشن نمبر 3 خواجہ حیدر علی آتش، آپشن نمبر 4 میر تقی میر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 خواجہ حیدر علی آتش۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ آپشن نمبر 1 میر انیس، آپشن نمبر 2 مرزا غالب، آپشن نمبر 3 خواجہ حیدر علی آتش، آپشن نمبر 4 علامہ اقبال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 خواجہ حیدر علی آتش۔ اس کے بعد سوال ہے خواجہ حیدر علی آتش کا تعلق اس سے تھا۔ آپشن نمبر 1 دبستان لکھنؤ، آپشن نمبر 2 دبستان دہلی، آپشن نمبر 3 دبستان دکن، آپشن نمبر 4 دبستان کلکتہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 دبستان لکھنؤ۔ اس کے بعد سوال ہے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کی ردیف ہے۔ آپشن نمبر 1 کیسے کیسے، آپشن نمبر 2 کیسے، آپشن نمبر 3 کیا ہے، آپشن نمبر 4 چلے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 کیسے کیسے۔ اس کے بعد سوال ہے لفظ گل کھلانا قواعد کے لحاظ سے ہے۔ آپشن نمبر 1 اسم صفت، آپشن نمبر 2 مرکب اضافی، آپشن نمبر 3 مرکب عطفی، آپشن نمبر 4 محاورہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 محاورہ۔ اس کے بعد سوال ہے لفظ آتش کے لغوی معنی ہے۔ آپشن نمبر 1 پیاسا، آپشن نمبر 2 تسلی دینے والا، آپشن نمبر 3 پجاری، آپشن نمبر 4 آگ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 آگ۔ اس کے بعد سوال ہے پہلے شعر میں لفظ کلام کے معنی ہیں۔ آپشن نمبر 1 پیغام، آپشن نمبر 2 شعر، آپشن نمبر 3 خیال، آپشن نمبر 4 گفتگو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 خیال۔ اس کے بعد سوال ہے لفظ اندوہ کے معنی ہیں۔ آپشن نمبر 1 شکر، آپشن نمبر 2 قدر، آپشن نمبر 3 خوشی، آپشن نمبر 4 غم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 غم۔ اس کے بعد اگلی غزل جو کہ مرزا غالب کی ہے، اس کا پہلا سوال ہے غالب کا اصل نام ہے۔ آپشن نمبر 1 مرزا اسد، آپشن نمبر 2 اسد بیگ، آپشن نمبر 3 اسد اللہ خان، آپشن نمبر 4 اسد خان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 اسد اللہ خان۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے غالب کی عرفیت ہے۔ آپشن نمبر 1 مرزا، آپشن نمبر 2 نوشا، آپشن نمبر 3 نوشا میاں، آپشن نمبر 4 مرزا نوشا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مرزا نوشا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے ان کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 خواجہ میر درد، آپشن نمبر 2 مرزا غالب، آپشن نمبر 3 حضرت موہانی،
آپشن نمبر 4 میر تقی میر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مرزا غالب۔ اس کے بعد سوال ہے آپ اردو کے پہلے فلسفی شاعر کہلاتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 علامہ اقبال، آپشن نمبر 2 مرزا غالب، آپشن نمبر 3 میر تقی میر، آپشن نمبر 4 خواجہ حیدر علی آتش۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مرزا غالب۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اس شاعر کو مغلوں کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 مرزا غالب، آپشن نمبر 2 داغ دہلوی، آپشن نمبر 3 علامہ اقبال، آپشن نمبر 4 میر تقی میر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مرزا غالب۔ اگلا سوال ہے دیوان غالب کو گردانا جاتا ہے ہندوستان کی ایک۔ آپشن نمبر 1 شاعرانہ کتاب، آپشن نمبر 2 الہامی کتاب، آپشن نمبر 3 مذہبی کتاب، آپشن نمبر 4 رومانوی کتاب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 الہامی کتاب۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے دبیر الملک، نظام جنگ اور نجم الدولہ ان کے خطابات ہیں۔ آپشن نمبر 1 علامہ اقبال، آپشن نمبر 2 میر تقی میر، آپشن نمبر 3 حسرت موہانی، آپشن نمبر 4 مرزا غالب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 حسرت موہانی۔ اگلا سوال ہے اس غزل کے مقطع میں موجود ہے شاعر کا۔ آپشن نمبر 1 خطاب، آپشن نمبر 2 نام، آپشن نمبر 3 تخلص، آپشن نمبر 4 لقب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 تخلص۔ اگلا سوال ہے اس غزل میں لفظ پیراہن کے معنی ہیں۔ آپشن نمبر 1 لباس، آپشن نمبر 2 بستر، آپشن نمبر 3 لہو، آپشن نمبر 4 راکھ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 لباس۔ اگلا سوال ہے حروف و حرکات کا مجموعہ جو شعر میں ردیف سے پہلے آتا ہے کہلاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 تخلص، آپشن نمبر 2 قافیہ، آپشن نمبر 3 مطلع، آپشن نمبر 4 مقطع۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 قافیہ۔ اگلا سوال ہے اس غزل کی ردیف ہے۔ آپشن نمبر 1 پیراہن، آپشن نمبر 2 گفتگو، آپشن نمبر 3 کیا ہے، آپشن نمبر 4 قائل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 کیا ہے۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کی غزل کا پہلا سوال۔ بہادر شاہ ظفر کا اصلی نام ہے۔ آپشن نمبر 1 مرزا ظفر، آپشن نمبر 2 مرزا ابو مظفر سراج الدین محمد، آپشن نمبر 2 آپشن نمبر 3 ابو ظفر شاہ، آپشن نمبر 4 مرزا ظفر محمود۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مرزا ابو المظفر سراج الدین محمد۔ اگلا سوال ہے ظفر کا لقب تھا۔ آپشن نمبر 1 شاہ بہادر، آپشن نمبر 2 ظفر شاہ، آپشن نمبر 3 بہادر شاہ، آپشن نمبر 4 بہادر ظفر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 بہادر شاہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بہادر شاہ کا تخلص تھا۔ آپشن نمبر 1 شاہ، آپشن نمبر 2 بہادر، آپشن نمبر 3 شاہی اور ظفر، آپشن نمبر 4 ظفر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ظفر۔ اگلا سوال ہے بہادر شاہ ظفر کا سن پیدائش ہے۔ آپشن نمبر 1 1774 عیسوی، آپشن نمبر 2 1775 عیسوی، آپشن نمبر 3 1776 عیسوی، آپشن نمبر 4 1778 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 1775 عیسوی۔ اگلا سوال ہے بہادر شاہ ظفر کا سن وفات ہے۔ آپشن نمبر 1 1862 عیسوی، آپشن نمبر 2 1863 عیسوی، آپشن نمبر 3 1864 عیسوی، آپشن نمبر 4 1865 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 1862 عیسوی۔ اس کے بعد سوال ہے بہادر شاہ ظفر شاعر ہونے کے علاوہ ہندوستان کے آخری دیش بھی تھے۔ آپشن نمبر 1 مغل بادشاہ، آپشن نمبر 2 شاہ، آپشن نمبر 3 شہنشاہ، آپشن نمبر 4 حکمران۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مغل بادشاہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بہادر شاہ ظفر کا مزار واقع ہے۔ آپشن نمبر 1 دہلی، آپشن نمبر 2 رنگون، آپشن نمبر 3 لکھنؤ، آپشن نمبر 4 آگرہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 رنگون۔ اس کے بعد سوال ہے بہادر شاہ ظفر غالب کے علاوہ دیش سے اصلاح لیتے تھے۔ آپشن نمبر 1 ذوق، آپشن نمبر 2 مومن، آپشن نمبر 3 حسرت، آپشن نمبر 4 حالی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ذوق۔ اگلا سوال ہے بہادر شاہ ظفر کی غزل کا ردیف ہے۔ آپشن نمبر 1 میں، آپشن نمبر 2 کیا ہے، آپشن نمبر 3 کیسے کیسے، آپشن نمبر 4 چلے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 میں۔ اس کے بعد اگلی غزل حسرت موہانی کی ہے، جس کا پہلا سوال ہے حسرت موہانی کا اصل نام تھا۔ آپشن نمبر 1 فضل، آپشن نمبر 2 حسن، آپشن نمبر 3 فضل احمد، آپشن نمبر 4 فضل الحسن۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 فضل الحسن۔ اس کے بعد سوال ہے حسرت موہانی کا سن پیدائش ہے۔ آپشن نمبر 1 1875 عیسوی، آپشن نمبر 2
1876 آپشن نمبر 3 1877 آپشن نمبر 4 1878 اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 1875 اس کے بعد تیسرا سوال ہے حضرت موہانی کا سن وفات ہے آپشن نمبر 1 1951 آپشن نمبر 2 1952 آپشن نمبر 3 1953 آپشن نمبر 4 1954 اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 1951 اگلا سوال ہے اردو شاعری میں حضرت موہانی کو کیا کہا جاتا ہے آپشن نمبر 1 شہنشاہ غزل آپشن نمبر 2 بادشاہ غزل آپشن نمبر 3 شہنشاہ غزل آپشن نمبر 3 شہزادہ غزل آپشن نمبر 4 غزل کا مسیحا اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 غزل کا مسیحا اس کے بعد سوال ہے رئیس المغزلین ان کو کہا جاتا ہے آپشن نمبر 1 اسماعیل میرٹھی آپشن نمبر 2 جوش آپشن نمبر 3 جگر مراد آبادی آپشن نمبر 4 حضرت موہانی اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 حضرت موہانی اگلا سوال ہے نکات سخن ان کی مشہور کتاب ہے آپشن نمبر 1 مرزا غالب آپشن نمبر 2 حضرت موہانی آپشن نمبر 3 جگر مراد آبادی آپشن نمبر 4 ادا جعفری اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 حضرت موہانی اس کے بعد سوال ہے حضرت موہانی کی مشہور کتاب ہے آپشن نمبر 1 میرات العروس آپشن نمبر 2 اردو مولا آپشن نمبر 3 نکات سخن آپشن نمبر 4 مٹی کا دیا اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 نکات سخن اگلا سوال ہے انہوں نے تحریک آزادی کی خاطر جیل کی صعوبتیں بھی گزاریں آپشن نمبر 1 فیض آپشن نمبر 2 جوش آپشن نمبر 3 جگر مراد آبادی آپشن نمبر 4 حضرت موہانی اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 حضرت موہانی اس کے بعد سوال ہے مطلع کہتے ہیں غزل کے آپشن نمبر 1 غزل آپشن نمبر 1 آخری شعر کو آپشن نمبر 2 ہر شعر کو آپشن نمبر 3 درمیانے شعر کو آپشن نمبر 4 پہلے شعر کو اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 پہلے شعر کو اس کے بعد سوال ہے حضرت موہانی اس مقام پر پیدا ہوئے آپشن نمبر 1 دہلی آپشن نمبر 2 موہان آپشن نمبر 3 مراد آباد آپشن نمبر 4 گوالیار اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 موہان اس کے بعد سوال ہے حضرت موہانی اخبار نکالتے تھے آپشن نمبر 1 عہد ہندی آپشن نمبر 2 کامریڈ آپشن نمبر 3 اردو مولا اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 اردو مولا اگلا سوال ہے حضرت موہانی اس تحریک سے وابستہ تھے آپشن نمبر 1 تحریک خلافت آپشن نمبر 2 مسلم لیگ آپشن نمبر 3 کانگریس آپشن نمبر 4 شدھی تحریک اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 شدھی تحریک اگلا سوال ہے حضرت موہانی کی غزل کی ردیف ہے آپشن نمبر 1 کیسے کیسے آپشن نمبر 2 کا آپشن نمبر 3 چلے آپشن نمبر 4 ہی نہیں اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 کا اس کے بعد سوال ہے اہل رضا کا مطلب ہے آپشن نمبر 1 اللہ جن سے راضی ہو گیا آپشن نمبر 2 جو اللہ سے راضی ہو گئے آپشن نمبر 3 رضاکار لوگ آپشن نمبر 4 جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 جو اللہ سے راضی ہو گئے اگلا سوال ہے تیرا کرم عطا ہے آپشن نمبر 1 چمن آپشن نمبر 2 دریا آپشن نمبر 3 موسم آپشن نمبر 4 پھول اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 دریا اس کے بعد جگر مراد آبادی کی غزل جس کا پہلا سوال ہے جگر مراد آبادی کا اصل نام ہے آپشن نمبر 1 علی سکندر آپشن نمبر 2 علی احمد آپشن نمبر 3 سکندر حیات آپشن نمبر 4 سکندر اعظم اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 علی سکندر اس کے بعد اگلا سوال ہے جگر مراد آبادی اس مقام پر پیدا ہوئے آپشن نمبر 1 کانپور آپشن نمبر 2 دہلی آپشن نمبر 3 ناگپور آپشن نمبر 4 مراد آباد اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مراد آباد اگلا سوال ہے جگر مراد آبادی کا سن پیدائش ہے آپشن نمبر 1 1890 آپشن نمبر 2 1891 آپشن نمبر 3 1892 آپشن نمبر 4 1893 اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 1890 اس کے بعد اگلا سوال ہے جگر مراد آبادی کا سن وفات ہے آپشن نمبر 1 1960 آپشن نمبر 2 1961 آپشن نمبر 3 1962 آپشن نمبر 4 1963 اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 1960 اگلا سوال ہے برِ صغیر کی تقسیم کے بعد بھارتی حکومت نے ان کو خطاب دیا آپشن نمبر 1 سلطان ہند آپشن نمبر 2 پدم بھوشن آپشن نمبر 3 بابا اردو آپشن نمبر 4 بادشاہ غزل اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 پدم بھوشن اس کے بعد سوال ہے جگر مراد آبادی کا آخری مجموعہ کلام ہے آپشن نمبر 1 آتش گل آپشن نمبر 2 گل جگر آپشن نمبر 3 گل مراد آپشن نمبر 4
آتش جگر؟ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 آتش گل۔ اس کے بعد سوال ہے اس یونیورسٹی نے جگر مراد آبادی کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی؟ آپشن نمبر 1 دہلی یونیورسٹی، آپشن نمبر 2 کلکتہ یونیورسٹی، آپشن نمبر 3 علی گڑھ یونیورسٹی، آپشن نمبر 4 جامعہ یونیورسٹی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 علی گڑھ یونیورسٹی۔ اس کے بعد سوال ہے شعلہ طور اور آتش گل ان کے شعری مجموعے کے نام ہیں؟ آپشن نمبر 1 حسرت موہانی، آپشن نمبر 2 ادا جعفری، آپشن نمبر 3 جگر مراد آبادی، آپشن نمبر 4 ابو الاثر حفیظ جالندھری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 جگر مراد آبادی۔ اس کے بعد سوال ہے جگر مراد آبادی کی غزل کی ردیف ہے؟ آپشن نمبر 1 کیسے کیسے، آپشن نمبر 2 چلے، آپشن نمبر 3 کا، آپشن نمبر 4 ہی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ہی نہیں۔ اگلا سوال ہے علم و حکمت کے لیے انسان کو ہونا چاہیے؟ آپشن نمبر 1 پاک طبیعت، آپشن نمبر 2 پاک حکمت، آپشن نمبر 3 پاک تینت، آپشن نمبر 4 پاک صورت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 پاک تینت۔ اس کے بعد سوال ہے غزل کے مطابق زندگی کے لیے ضروری ہے؟ آپشن نمبر 1 حرارت، آپشن نمبر 2 آدمیت، آپشن نمبر 3 حکمت، آپشن نمبر 4 صداقت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 صداقت۔ اگلا سوال ہے اس غزل کی ردیف ہے؟ آپشن نمبر 1 عزت، آپشن نمبر 2 ہی نہیں، آپشن نمبر 3 کبھی نہیں، آپشن نمبر 4 حرارت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ہی نہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اس غزل میں شعر ہیں؟ آپشن نمبر 1 2، آپشن نمبر 2 3، آپشن نمبر 3 4، آپشن نمبر 4 5۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 5۔ اگلا سوال ہے اس غزل میں مصروں کی تعداد ہے؟ آپشن نمبر 1 6، آپشن نمبر 2 8، آپشن نمبر 3 10، آپشن نمبر 4 12۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 10۔ اس کے بعد ادا جعفری کی غزل کا پہلا سوال، ادا جعفری کا اصل نام تھا؟ آپشن نمبر 1 جہاں عزیز، آپشن نمبر 2 عزیز جہاں، آپشن نمبر 3 عزیز بیگم، آپشن نمبر 4 جہاں آرا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 عزیز جہاں۔ اگلا سوال ہے ادا جعفری نے 12 سال کی عمر سے اس نام سے شاعری شروع کی؟ آپشن نمبر 1 ادا لکھنوی، آپشن نمبر 2 ادا دہلوی، آپشن نمبر 3 ادا مراد آبادی، آپشن نمبر 4 ادا بدایونی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ادا بدایونی۔ اگلا سوال ہے ہائیکو ایک صنف سخن ہے؟ آپشن نمبر 1 پاکستانی، آپشن نمبر 2 چینی، آپشن نمبر 3 جاپانی، آپشن نمبر 4 ایرانی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 جاپانی۔ اگلا سوال ہے انہوں نے جاپانی صنف سخن ہائیکو میں بھی نام کمایا؟ آپشن نمبر 1 ادا جعفری، آپشن نمبر 2 جمیل الدین علی، آپشن نمبر 3 دلاور فگار، آپشن نمبر 4 جگر مراد آبادی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ادا جعفری۔ اگلا سوال ہے غزل نما، حرف شناسائی، سفر باقی، موسم موسم ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں؟ آپشن نمبر 1 جمیل الدین علی، آپشن نمبر 2 جگر مراد آبادی، آپشن نمبر 3 حسرت موہانی، آپشن نمبر 4 ادا جعفری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ادا جعفری۔ اگلا سوال ہے ادا جعفری کی نصاب میں شامل غزل ان کے اس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ آپشن نمبر 1 ساز سخن بہانہ ہے، آپشن نمبر 2 شعر درد، آپشن نمبر 3 موسم موسم، آپشن نمبر 4 غزالاں تم تو واقف ہو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 شعر درد۔ اگلا سوال ہے نصاب میں شامل ادا جعفری کی غزل کی ردیف ہیں؟ آپشن نمبر 1 ہی آہے، آپشن نمبر 1 ہی آئے، آپشن نمبر 2 ہی نہیں، آپشن نمبر 3 کا، آپشن نمبر 4 میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ہی آئے۔ اگلا سوال ہے شاعرہ کے نزدیک اس کا نام آئے؟ آپشن نمبر 1 کتاب میں، آپشن نمبر 2 ٹی وی پر، آپشن نمبر 3 ہونٹوں پر، آپشن نمبر 4 اخبار میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ہونٹوں پر۔ اگلا سوال ہے شاعرہ نے اپنے شعر میں گلہ کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 دنیا کے لوگوں سے، آپشن نمبر 2 دوستوں سے، آپشن نمبر 3 شاعروں سے، آپشن نمبر 4 ہم سفروں سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ہم سفروں سے۔ اگلا سوال ہے اس غزل کے مقطع میں شاعرہ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 انجام، آپشن نمبر 2 جنوں، آپشن نمبر 3 ادا، آپشن نمبر 4 ساکھ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ادا۔ اگلا سوال ہے خوشبو کی زبان ہی تیرا، آپشن نمبر 1 انعام ہی آئے، آپشن نمبر 2 نام ہی آئے، آپشن نمبر 3 پیغام ہی آئے، آپشن نمبر 4 پیام ہی آئے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 پیغام ہی آئے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے
بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔